بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پیش خدمت ہے عمران سیریز کے ناول جن زادی کا دوسرا حصہ۔ مصنف ہیں ظہیر احمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں شاہ صاحب کا چھوٹا بیٹا عبدالقدوس بول رہا ہوں۔ رابطہ ملتے ہی دوسری طرف سے شاہ صاحب کے سب سے چھوٹے بیٹے کی آواز سنائی دی۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں دارالحکومت سے علی عمران بول رہا ہوں۔ عمران نے بھی جواباً سلام کا مکمل جواب دیتے ہوئے کہا، اوہ اچھا، فرمائیں جناب، میں آپ کی کیا خدمت کر سکتا ہوں؟ عبدالقدوس نے بڑے مؤدبانہ لہجے میں کہا، بیٹا میں شاہ صاحب سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ کہاں ہیں وہ؟ کیا تم میری ان سے بات کرا سکتے ہو؟ عمران نے کہا، لیکن والد صاحب تو ان دنوں عمرے کی سعادت حاصل کرنے کے لیے گئے ہوئے ہیں۔ عبدالقدوس نے کہا، اوہ کب لوٹیں گے وہ؟ عمران نے چونک کر کہا، انہیں گئے ہوئے ابھی 3 دن ہی ہوئے ہیں جناب، واپسی کا ابھی کچھ نہیں کہہ سکتا۔ عبدالقدوس نے کہا، ٹھیک ہے، جب وہ آئیں گے تو میں خود ہی ان سے رابطہ کر لوں گا۔ عمران نے کہا اور پھر اس نے اللہ حافظ کہہ کے رابطہ ختم کر دیا۔ شاہ صاحب تو عمرے کے لیے گئے ہوئے ہیں، ان کی جلد واپسی کا کوئی امکان نہیں۔ عمران نے ہونٹ بھینچتے ہوئے کہا، تب پھر آپ کسی ایسے آدمی کو ڈھونڈیں باس جو شاہ صاحب کے پائے کا ہو اور وہ آپ کو اس مشکل کا حل بتا سکے۔ جوزف نے کہا، شاہ صاحب کے پائے کا آدمی مجھے کہاں ملے گا؟ عمران نے سوچتے ہوئے کہا، پھر اچانک اسے گورے بابا کا خیال آ گیا۔ یہ گورے بابا وہی تھے جو اسے گورے گاؤں میں ملے تھے۔ انہوں نے کٹانگا دیوی کے سلسلے میں عمران کی رہنمائی کی تھی۔ میرا خیال ہے گورے بابا اس سلسلے میں میرے کچھ کام آ سکتے ہیں، مجھے جا کر ان سے ملنا چاہیے۔ عمران نے کہا، یہ وہی گورے بابا ہیں نا جنہوں نے آپ کو کٹانگا دیوی کے سلسلے میں معاونت کی تھی؟ جوزف نے کہا، ہاں، وہ بھی بے حد ذہین، انتہائی نیک اور شاہ صاحب کے پائے کے بزرگ ہیں۔ وہ یقیناً مجھے اس سلسلے میں کوئی صحیح مشورہ دے دیں گے۔ عمران نے کہا، تو کیا آپ ان سے ملنے گورے گاؤں جائیں گے؟ جوزف نے کہا، نہیں، شاہ صاحب کی طرح میں ان سے فون پر بات کرنے کی کوشش کروں گا۔ اگر میری ان سے فون پر بات ہو گئی تو ٹھیک ہے، ورنہ پھر مجھے گورے گاؤں جا کر ہی ان سے ملاقات کرنی ہوگی۔ عمران نے کہا اور پھر سیل فون پر گورے گاؤں کے ایک دیہاتی لڑکے کو کال کرنے لگا جو عموماً قبرستان جا کر گورے بابا کو کھانا پہنچاتا تھا۔ عمران نے گورے بابا سے اس لڑکے کا نمبر لیا تھا۔ السلام علیکم، میں احمد دین بات کر رہا ہوں۔ رابطہ ملتے ہی ایک دیہاتی کی آواز سنائی دی، احمد دین، میں دارالحکومت سے علی عمران بول رہا ہوں۔ عمران نے اس کے سوال کا جواب دیتے ہوئے کہا، اوہ عمران صاحب، آپ کیسے ہیں؟ آپ کافی دنوں بعد آپ نے فون کیا ہے۔ گورے بابا اکثر آپ کے بارے میں پوچھتے رہتے ہیں کہ آپ کی کال آئی ہے یا نہیں۔ احمد دین نے عمران کی آواز سن کر مسرت بھرے لہجے میں کہا، بس مصروفیات کے باعث میں کال نہیں کر سکا تھا۔ تم کیسے ہو اور گورے بابا کیسے ہیں؟ عمران نے کہا، اسے واقعی افسوس ہو رہا تھا کہ جب سے کٹانگا دیوی کا کیس ختم ہوا تھا اس نے ایک بار بھی گورے بابا سے ملنے یا ان سے فون پر بات کرنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ اللہ تعالیٰ کا مجھ پر لاکھ لاکھ احسان ہے عمران صاحب، اور گورے بابا بھی انشاءاللہ ٹھیک ہی ہوں گے۔ احمد دین نے کہا اور اس کے ٹھیک ہی ہوں گے سن کر عمران چونک پڑا۔ ٹھیک ہی ہوں گے؟ کیا مطلب؟ کیا وہ یہاں نہیں ہیں؟ عمران نے پوچھا۔ نہیں، کچھ روز قبل دوسرے گاؤں میں موجود ان کے عزیز کا انتقال ہو گیا تھا، وہ اس کی تدفین کے لیے اس گاؤں گئے۔ آج انہیں 4 روز ہو گئے ہیں، ابھی تک تو وہ لوٹ کر نہیں آئے۔ جب وہ واپس آئیں گے تو میں انہیں آپ کے بارے میں بتا دوں گا۔ احمد دین نے کہا، کیا جاتے ہوئے گورے بابا نے میرے لیے کوئی پیغام چھوڑا تھا؟ عمران نے ہونٹ بھینچتے ہوئے کہا، نہیں، انہوں نے اتنا ہی کہا تھا کہ اگر آپ کا فون آئے تو میں ان کو آپ کا سلام کہہ دوں۔ احمد دین نے کہا، کیا تم بتا سکتے ہو کہ گورے بابا کس گاؤں میں گئے تھے؟ عمران نے پوچھا، نہیں، انہیں چونکہ وہاں جانے کی جلدی تھی اس لیے میں ان سے پوچھ نہیں سکا تھا کہ وہ کس گاؤں میں جا رہے ہیں، اور جلدی کی وجہ سے انہوں نے خود بھی مجھے کچھ نہیں بتایا تھا۔
انہوں نے یہ ضرور کہا تھا کہ وہ جلد ہی لوٹ آئیں گے۔ احمد دین نے کہا، ٹھیک ہے، جب وہ لوٹ کر آئیں تو میرا بھی انہیں سلام کہہ دینا اور مجھے فون کر کے ان کی آمد کے بارے میں بتا دینا تاکہ میں ان سے بالمشافہ ملنے گورے گاؤں آ سکوں۔ عمران نے کہا، ضرور بتا دوں گا عمران صاحب، میرے لائق کوئی اور خدمت ہو تو بتائیں۔ احمد دین نے عاجزانہ لہجے میں کہا، نہیں شکریہ، اپنا خیال رکھنا، اللہ حافظ۔ عمران نے کہا اور رابطہ ختم کر دیا۔ گورے بابا بھی اپنے گاؤں میں موجود نہیں ہیں، اب کیا کیا جائے؟ عمران نے پریشانی کے عالم میں ہونٹ بھیجتے ہوئے کہا، یہ پہلا موقع ہے باس کہ آپ اس معاملے میں دلچسپی لیتے نظر آ رہے ہیں، ورنہ ہمیشہ آپ ایسے معاملوں سے جان چھڑانے اور بچنے کی کوشش کرتے تھے۔ جوزف نے کہا، معاملہ بے حد پراسرار اور پیچیدہ ہے جوزف۔ خط میں پوری دنیا کے ان اسلامی ممالک کے بارے میں کہا گیا ہے جو ایٹم بم بنا چکے ہیں یا بنا رہے ہیں۔ اگر شیطانی عمل اور جنات کی مدد سے ایٹم بموں کو تباہ کر دیا جائے تو دنیا میں اس ملک کا نام و نشان بھی غائب ہو جائے گا جس میں پاک ایشیا کا نام بھی آتا ہے۔ عمران نے کہا، خط میں صرف اس دنیا کے شیطان صفت انسان کا لکھا ہے، اس نے جناتی دنیا کے چند جنات کو مسلم دنیا کے خلاف استعمال کرنے کی کوشش کی ہے۔ خط میں یہ نہیں بتایا گیا ہے کہ وہ شیطان صفت انسان کون ہے اور اس کا تعلق کس ملک یا کس مذہب سے ہے۔ جوزف نے ہونٹ بھیجتے ہوئے کہا، اگر مجھے اس شیطان صفت انسان کا پتہ چل جاتا تو میں فوراً اس کے خلاف کارروائی کرنے کے لیے نکل جاتا اور وہ دنیا کے کسی بھی حصے میں کیوں نہ ہوتا، میں اسے تلاش کر کے اس کے انجام تک ضرور پہنچاتا۔ عمران نے کہا، اگر تم کہو تو میں فادر جوشوا سے رابطہ کروں، ہو سکتا ہے وہ اس خط کی حقیقت سے کچھ پردہ اٹھا سکیں۔ جوزف نے کہا، ظاہر ہے اب اس کے سوا اور کیا ہو سکتا ہے، تم کوشش کر کے دیکھو، اگر بات بن جائے تو ٹھیک ہے، ورنہ شاہ صاحب یا گورے بابا کی واپسی کا انتظار کرنا پڑے گا۔ عمران نے کہا، ٹھیک ہے، میں فادر جوشوا کی روح سے ملنے اور اسے بات کرنے کی تیاری کرتا ہوں، جیسے ہی اس سے میری بات ہوگی میں آپ کو اسے آگاہ کر دوں گا۔ جوزف نے کہا تو عمران نے اسباب میں سر ہلا دیا، اور جوانا تم بھی کوشش کرو کسی طرح سے وہ ویڈیو کلپ مل جائے، ہو سکتا ہے کہ تم نے یا جوزف نے غلطی سے اس کا نام بدل کر کسی دوسرے فولڈر میں ٹرانسفر کر دیا ہو اور کوشش کرنے سے وہ مل ہی جائے۔ عمران نے کہا، کمپیوٹر میں ہزاروں فولڈرز ہیں، آپ اگر مجھے کلپ کے بارے میں تھوڑی بہت معلومات دے دیں تو میں ایک ایک کر کے تمام کلپس دیکھ لوں گا، اور اگر آپ کا مطلوبہ ویڈیو کلپ مل گیا تو میں اسے نکال کر ڈیسک ٹاپ پر سیو کر لوں گا۔ جوانا نے کہا، اس کلپ کا تھوڑا سا حصہ میں نے چلا کر دیکھا تھا۔ ویڈیو کلپ کا آغاز ایک پرانے کھنڈر سے ہوتا تھا جس سے اچانک چمگادڑوں کے غول نکلتے ہیں اور پھر کھنڈرات کے پیچھے ایک عورت کا چہرہ نمودار ہوتا ہے۔ چہرہ سفید ہے اور اس عورت کے بال بکھرے ہوئے ہیں، عورت کی بانچھوں سے خون کی لکیریں نکلتی دکھائی دے رہی ہیں اور اس کی آنکھیں خون کی طرح سرخ ہیں۔ عمران نے کہا، بس میرے لیے اتنا ہی کافی ہے، میں تمام ویڈیو کلپس چلا چلا کر دیکھتا رہوں گا، جیسے ہی مجھے مطلوبہ ویڈیو کلپ ملے گا میں آپ کو کال کر کے بتا دوں گا۔ جوانا نے کہا تو عمران نے اسباب میں سر ہلا دیا۔ پھر کچھ دیر تک وہ دونوں باتیں کرتے رہے اور پھر وہ رانا ہاؤس کے لیے نکلتا چلا گیا۔ ڈاکٹر کراس غار کی چٹان پر بیٹھا آنکھیں بند کیے کچھ پڑھنے میں مصروف تھا کہ اچانک کسی کے تیز تیز سانسیں لینے کی آوازیں سنائی دیں۔ سانسوں کی آوازیں اتنی تیز تھیں جیسے کوئی ناگن زور زور سے پھنکار رہی ہو۔ یہ آواز سنتے ہی ڈاکٹر کراس نے فوراً آنکھیں کھول دیں۔ شمشانہ! ڈاکٹر کراس نے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے کہا، ہاں آقا، میں شمشانہ ہوں، مجھے اپنے سامنے آنے کی اجازت دو۔ اچانک ایک پھنکارتی ہوئی آواز سنائی دی، اجازت ہے، آ جاؤ سامنے۔ ڈاکٹر کراس نے کہا تو اس لمحے زمین سے دھواں سا نکلا اور ڈاکٹر کراس کے سامنے ایک جگہ جمع ہوتا چلا گیا۔ دوسرے لمحے اس دھوئیں نے مجسم ہو کر ایک عورت کا روپ دھار لیا۔ اس عورت نے سیاہ رنگ کا لبادہ نما لباس پہن رکھا تھا، اس کے سفید بال بکھرے ہوئے تھے، اس کا رنگ سفید تھا اور اس کی آنکھیں خون میں رنگی ہوئی دکھائی دے رہی تھیں۔ عورت کی بانچھوں سے خون کی پتلی پتلی لکیریں سی نکلتی ہوئی دکھائی دے رہی تھیں اور اس کی گردن دائیں طرف مڑی ہوئی تھی جیسے اس کی گردن کی ہڈی ٹوٹی ہوئی ہو۔ شکل و صورت سے وہ انتہائی بھیانک بدرو دکھائی دے رہی تھی۔ میں نے تمہیں جناتی دنیا کے سردار جن ابو شوحال پر نظر رکھنے کے لیے کہا تھا اور تمہیں حکم دیا تھا کہ تم ابو شوحال کی مجھے کوئی کمزوری معلوم کر کے بتاؤ۔ کیا پتہ چلا ہے تمہیں اس کی کسی کمزوری کے بارے میں؟
ڈاکٹر کراس نے شمشانہ کی جانب غور سے دیکھتے ہوئے کہا، نہیں آقا، مجھے ابھی ابو شحال کے کسی کمزور پہلو کا علم نہیں ہوا ہے جس کا فائدہ اٹھا کر آپ اسے اپنے قابو میں کر سکیں۔ جیسے ہی مجھے اس کی کسی کمزوری کا پتہ چلے گا میں فوراً آ کر آپ کو بتا دوں گی۔ شمشانہ نے جواب دیتے ہوئے کہا، اگر تمہیں ابو شحال کی کسی کمزوری کا علم نہیں ہوا ہے تو پھر تم یہاں کیوں آئی ہو؟ ڈاکٹر کراس نے اس کی طرف غصیلی نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا، میں آپ کو یہ بتانے کے لیے آئی ہوں آقا کہ ابو شحال نے آدمزاد دنیا کے ایک آدمزاد کے لیے ایک خط تحریر کیا تھا اور وہ خط اس آدمزاد کو پہنچا دیا گیا ہے جس کے لیے وہ خط لکھا گیا تھا۔ شمشانہ نے کہا تو ڈاکٹر کراس بے اختیار چونک پڑا۔ خط؟ ابو شحال نے آدمزاد کے لیے خط لکھا تھا؟ کیا مطلب؟ کیا تھا اس خط میں اور ابو شحال نے وہ خط کس آدمزاد کے لیے لکھا ہے؟ ڈاکٹر کراس نے حیران ہوتے ہوئے کہا، جس وقت ابو شحال خط لکھ رہا تھا اس وقت میں نے غیبی حالت میں اس کے پاس ہی کھڑی تھی۔ وہ کسی آدمزاد کو آدمزادہ ہوئی کی تحریر میں خط لکھ رہا تھا جس میں وہ آپ کے بارے میں اور ان جنات کے بارے میں لکھ رہا تھا جنہیں آپ نے جناتی دنیا سے قابو کیا ہے۔ شمشانہ نے کہا تو ڈاکٹر کراس بری طرح سے اچھل پڑا۔ اوہ، لیکن یہ سب ابو شحال کسی آدمزاد کو کیوں بتا رہا تھا کہ میں نے اس کی دنیا کے جنات کو قابو کیا ہے؟ ڈاکٹر کراس نے کہا، اس کے لہجے میں بدستور حیرت کا عنصر تھا۔ ابو شحال نے خط میں آپ کا اصل نام نہیں لکھا ہے آقا، اس نے آپ کو ایک شیطان صفت انسان کا نام دیا ہے اور اس نے خط لکھ کر اس آدمزاد کو ایک خاص پیغام دیا ہے۔ شمشانہ نے کہا اور پھر اس نے ڈاکٹر کراس کو بتانا شروع کر دیا کہ ابو شحال نے خط میں آدمزاد کے لیے کیا لکھا تھا۔ تو ابو شحال کو معلوم ہے کہ میں نے اس کے قبیلے کے جنات کو کس مقصد کے لیے اپنے قابو کیا ہے؟ ڈاکٹر کراس نے غراتے ہوئے کہا، ہاں آقا۔ شمشانہ نے کہا، کیا تم اس آدمزاد کا نام بتا سکتی ہو جس کے لیے ابو شحال نے خط لکھا تھا؟ کون ہے وہ آدمزاد اور کہاں رہتا ہے؟ ڈاکٹر کراس نے پوچھا۔ شیطانی ذریت ہونے کی وجہ سے میں اپنے منہ سے اس آدمزاد کا نام نہیں لے سکتی ہوں آقا، لیکن میں آپ کو یہ ضرور بتا سکتی ہوں کہ اس کا تعلق پاک ایشیا سے ہے اور وہ پاک ایشیا سیکرٹ سروس کے لیے کام کرتا ہے۔ وہ انتہائی ذہین، تیز ترار اور انتہائی خطرناک ایجنٹ ہے جو اپنے ملک کے مفاد کے لیے لڑتا ہے۔ غیر ملکی ایجنسیوں اور ایجنٹوں کے خلاف کام کرنے کے ساتھ ساتھ وہ ماورائی دنیا کے خلاف بھی کام کرتا ہے اور اب تک وہ کئی ماورائی طاقتوں کو ختم کر چکا ہے۔ شمشانہ نے کہا، ایک آدمزاد ایجنٹ جو ایجنسیوں اور ایجنٹوں سے ٹکرانے کے ساتھ ساتھ ماورائی دنیا کے خلاف کام کرتا ہے؟ کیا مطلب؟ ایسا کون سا انسان ہے جو ماورائی دنیا کے خلاف لڑتا ہے اور جس نے کئی ماورائی طاقتوں کو ختم کیا ہے؟ ڈاکٹر کراس نے حیرت بھرے لہجے میں کہا، میں نے آپ کو بتا دیا ہے آقا کہ شیطانی ذریت ہونے کی وجہ سے میں اپنے منہ سے اس انسان کا نام آپ کو نہیں بتا سکتی۔ اگر اس کے بارے میں آپ کو معلومات چاہیے تو آپ شاؤ کو بلا لیں، وہ آپ کو اس انسان کا نام بھی بتا دے گا اور اس کے بارے میں باقی معلومات بھی فراہم کر دے گا کہ وہ کس پائے کا انسان ہے اور اس نے ماورائی دنیا اور شیطانی ذریات کے خلاف کیا کیا ہے اور انہیں کتنا نقصان پہنچایا ہے۔ شمشانہ نے کہا، ٹھیک ہے، میں شاؤ سے یہ سب پوچھ لوں گا۔ تم مجھے یہ بتاؤ کہ ابو شحال نے خط کس طرح سے اس انسان تک پہنچایا ہے؟ ڈاکٹر کراس نے پوچھا۔ ابو شحال نے خط لکھ کر قبیلے کے ایک جین قنتام کے ذریعے وہ خط اس خاص انسان کو بھیجا تھا۔ وہ انسان اپنے کسی عزیز کی تدفین کے لیے گیا ہوا تھا۔ قنتام جن اس کے پیچھے اسی قبرستان میں پہنچ گیا جہاں وہ خاص انسان موجود تھا۔ قنتام کو اس بات کا انتظار تھا کہ وہ خاص انسان قبرستان میں موجود دوسرے انسانوں سے الگ ہو جائے تو وہ جا کر اسے خط دے دے۔ پھر ایسا ہی ہوا۔ خاص انسان قبرستان کے قریب ایک جنگل کے پاس آ گیا تو قنتام جن نے اس کا اور اس کی ماں کا نام لیا، جس پر اس خاص انسان نے ہاں کہا تو قنتام جن نے اسے بغیر مزید کچھ کہے خط اس کے قدموں میں پھینک دیا۔ شمشانہ نے کہا، کیا قنتام جن اس خاص انسان کے سامنے نمودار ہوا تھا؟ ڈاکٹر کراس نے پوچھا۔ نہیں، قنتام جن نے غیبی حالت میں اس خاص انسان اور اس کی والدہ کا نام لیا تھا اور پھر اس نے اسی حالت میں خط خاص انسان کے قدموں میں پھینک دیا تھا اور پھر واپس جناتی دنیا میں چلا گیا تھا۔ شمشانہ نے کہا، ٹھیک ہے، تم جاؤ اور جناتی دنیا میں جا کر ابو شحال جن پر نظر رکھو اور جلد سے جلد اس کی کوئی ایسی کمزوری ڈھونڈ کر مجھے بتاؤ کہ وہ آسانی سے میرے قابو میں آ جائے۔
میں شاؤ کو بلا کر اس خاص انسان کے بارے میں معلوم کرتا ہوں۔ ڈاکٹر کراس نے کہا۔ جو حکم آقا، شمشانہ نے کہا، اور وہ ایک بار پھر دھوئیں میں تبدیل ہوئی اور دھواں وہاں سے تحلیل ہوتا چلا گیا۔ حیرت ہے، خط لکھ کر ابو شہار ایک انسان سے کیا مدد لینا چاہتا ہے، اور کیا وہ آدمزاد ایسا ہے جو مجھ سے اور میرے قابو میں کیے ہوئے جنات سے ان ممالک کو بچا سکے جن کی میں نے تباہی کا پروگرام بنایا ہے؟ شمشانہ کے جانے کے بعد ڈاکٹر کراس نے حیرت بھرے انداز میں بڑبڑاتے ہوئے کہا۔ چند لمحے وہ سوچتا رہا، پھر اس نے سائیڈ میں رکھا ہوا سانپ جیسا عصا اٹھایا اور اس کا رخ دائیں دیوار کی طرف کر دیا۔ شاؤ، میرے پاس آؤ، مجھے تم سے ضروری باتیں کرنی ہیں، ڈاکٹر کراس نے کہا۔ اسی لمحے عصا کے سرے پر بنی سانپ کی آنکھوں میں تیز چمک پیدا ہوئی، پھر اچانک تیز گڑگڑاہٹ کے ساتھ سائیڈ کی دیوار ہٹتی چلی گئی اور دوسری طرف ایک خلا دکھائی دینے لگا جہاں تاریکی تھی۔ چند لمحوں کے بعد اچانک اس تاریکی سے ایک دبلا پتلا سیاہ فام نکل کر باہر آ گیا۔ اس سیاہ فام انسان کا سر گنجا تھا، اس نے سیاہ لباس پہن رکھا تھا۔ سیاہ فام اس قدر دبلا پتلا تھا کہ اسے دیکھ کر یوں لگ رہا تھا جیسے بانس پر سیاہ لباس ٹنگا ہوا ہو۔ اس کے چہرے کا گوشت اور آنکھیں بھی اندر دھسی ہوئی دکھائی دے رہی تھی۔ شاؤ حاضر ہے آقا، سیاہ فام نے خلا سے نکل کر ڈاکٹر کراس کے سامنے انتہائی مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ اس کی آواز بے حد بھاری اور گونجدار تھی جیسے بادل گرج رہے ہوں۔ شاؤ، تمہیں اس بات کا علم ہوگا کہ میں نے تمہیں یہاں کیوں بلایا ہے؟ ڈاکٹر کراس نے سیاہ فام کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے انتہائی کرخت لہجے میں کہا۔ ہاں آقا، مجھے پتا ہے آپ مجھ سے اس انسان کے بارے میں معلوم کرنا چاہتے ہیں جسے جناتی دنیا کے سردار جن ابو شہال نے خط لکھ کر مدد کے لیے جناتی دنیا میں بلایا ہے، شاؤ نے مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ ہاں بتاؤ، کون ہے وہ انسان اور اس میں ایسی کون سی خوبیاں ہیں جو ابو شہال جیسے طاقتور جن نے اسے اپنی مدد کے لیے جناتی دنیا میں آنے کے لیے کہا ہے؟ ڈاکٹر کراس نے کہا۔ اس کا نام علی عمران ہے آقا، شاؤ نے کہا، اور پھر اس نے ڈاکٹر کراس کو عمران کے بارے میں تفصیل سے بتانا شروع کر دیا کہ وہ کس قبیل کا انسان ہے اور اس نے اب تک کیا کیا کارنامے سر انجام دیے ہیں۔ شاؤ نے ڈاکٹر کراس کو یہ بھی بتا دیا کہ عمران اور اس کے ساتھیوں نے کس طرح ماورائی دنیا کے خلاف کام کیا تھا اور ان معاملات میں انہیں کون کون سی کامیابیاں ملی تھیں۔ شاؤ نے عمران اور اس کے ساتھیوں کے بارے میں حیرت انگیز اور ناقابل یقین باتیں سن کر ڈاکٹر کراس کی آنکھیں حیرت سے پھیلتی جا رہی تھیں۔ وہ شاؤ کی جانب ایسی نظروں سے دیکھ رہا تھا جیسے اسے شاؤ کی کسی بھی بات پر یقین نہ آ رہا ہو۔ تعجب انگیز، انتہائی تعجب انگیز، ایک انسان اس قدر معکوف الفطرت کیسے ہو سکتا ہے کہ اسے آج تک کسی بھی معاملے میں شکست کا سامنا ہی نہ کرنا پڑا ہو۔ اس کے مقابلے پر دنیا کے ایجنٹ ہی نہیں بلکہ ماورائی طاقتیں بھی شکست کھا جاتی ہیں۔ تم بتا رہے ہو کہ علی عمران اور اس کے ساتھیوں نے ماورائی دنیا کو انتہائی نقصان پہنچایا ہے، یہ سب کیسے سچ ہو سکتا ہے؟ ڈاکٹر کراس نے آنکھیں پھاڑتے ہوئے کہا۔ شاؤ کبھی جھوٹ نہیں بولتا آقا، شاؤ کا بتایا ہوا ایک ایک لفظ سچ ہے۔ علی عمران انتہائی نیک اور باکردار انسان ہے جس نے اپنی زندگی ملک و قوم اور خاص طور پر اپنے مذہب کی سربلندی کے لیے وقف کر رکھی ہے۔ اس کا تعلق ایک ایسے خاندان سے ہے جو انتہائی نیک اور شریف ہے اور ان کے کسی کو بھی آج تک معمولی سی بھی تکلیف نہیں پہنچی ہے۔ خاص طور پر علی عمران کی بوڑھی ماں جو ایک نیک خاتون ہیں، اپنے بیٹے کے لیے ہر وقت دعائیں کرتی رہتی ہیں۔ ان کا پیر و مرشد جو انتہائی اعلیٰ اوصاف کا مالک ہے، اس کا تعلق روشنی کی دنیا سے ہے، وہ بھی علی عمران کے لیے دعائیں کرتا رہتا ہے، اور روشنی کی دنیا کے بے شمار نمائندوں نے بھی عمران کے سر پر اپنا دست رکھا ہوا ہے۔ اس لیے عمران اپنے ملک اور قوم اور اپنے مذہب کی سربلندی کے لیے اپنے ہر مشن میں کامیاب رہتا ہے۔ شاؤ نے کہا۔ پھر بھی ایک انسان میں اتنی خوبیاں کیسے ہو سکتی ہیں کہ وہ ایجنسیوں کے طاقتور ایجنٹوں کا بھی مقابلہ کر سکتا ہو اور ماورائی دنیا کے شیطانوں سے بھی ٹکرا سکتا ہو؟ ڈاکٹر کراس نے کہا۔ علی عمران ایسا ہی ہے آقا، میں اس کے بارے میں آپ کو سب کچھ بتا چکا ہوں۔ اس کے کارناموں کی فہرست بہت لمبی ہے، اگر میں نے آپ کو اس کے کارناموں کی تفصیل بتانی شروع کر دی تو مجھے اس میں بہت زیادہ وقت لگ جائے گا، شاؤ نے کہا۔ حیرت انگیز، انتہائی حیرت انگیز، مجھے ابھی تک یقین نہیں آ رہا ہے کہ علی عمران میں اس قدر حیرت انگیز اور ناقابل یقین خوبیاں ہو سکتی ہیں کہ وہ مجھ جیسے طاقتور وچ ڈاکٹر اور ماورائی قوتوں کا بھی مقابلہ کر سکتا ہو
اور اس کے پاس ماورائی دنیا کے بارے میں تمام معلومات بھی ہوں۔ ڈاکٹر کراس نے اسی انداز میں کہا، جو سچ تھا وہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے آقا۔ شاؤ نے کہا، ٹھیک ہے، یہ بتاؤ کہ یہ علی عمران کیا واقعی ہمارے لیے خطرے کا باعث بن سکتا ہے، اور کیا اس شخص میں ایسی خصوصیات ہیں کہ وہ ان جنات کے خلاف کام کر سکے جنہیں میں نے قابو کیا ہے؟ ڈاکٹر کراس نے کہا، ہاں آقا، اس معاملے میں اگر روحانی دنیا کے انسانوں نے اس کا ساتھ دیا تو وہ بہت کچھ کر سکتا ہے۔ وہ ان تمام جنات کو روک دے گا جن کے ذریعے آپ مسلم ممالک کو تباہ کرنا چاہتے ہیں۔ جنات کو روکنے اور انہیں فنا کرنے کے ساتھ ساتھ وہ آپ کے خلاف بھی کام کر سکتا ہے، اور اگر اس نے آپ کے خلاف کام کرنے کے لیے ایک قدم بھی اٹھایا تو وہ قدم آپ کے لیے موت کا قدم بن جائے گا۔ اس سے بچنا آپ کے لیے بھی ناممکن ہو جائے گا۔ پھر نہ آپ کی پراسرار طاقتیں آپ کو علی عمران سے بچا سکیں گی، اور نہ ہی کوئی جن آپ کو علی عمران سے محفوظ رکھ سکے گا۔ شاؤ نے کہا تو ڈاکٹر کراس کے چہرے پر غصے سے تناؤ آ گیا۔ عمران اور میری طاقتوں کا مقابلہ کرے گا، میں اسے مچھر کی طرح انگلیوں میں مسل دوں گا۔ ڈاکٹر کراس نے غرا کر کہا، اگر آپ کہیں تو میں آپ کو علی عمران کو ان تمام کاموں سے روکنے کے لیے ایک مشورہ دوں۔ شاؤ نے کہا، ہاں بولو، کیا مشورہ دینا چاہتے ہو تم؟ ڈاکٹر کراس نے کہا، اگر آپ اپنے منصوبے پر عمل کرنا اور اس میں کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ سب کچھ چھوڑ کر سب سے پہلے عمران کو ہلاک کرنے کی کوشش کریں۔ اس کے لیے آپ جنات کا سہارا لیں یا کسی ماورائی طاقت کا۔ اگر علی عمران ہلاک ہو گیا تو پھر آپ کو مسلم ممالک کو تباہ کرنے سے دنیا کی کوئی طاقت نہیں روک سکے گی، اور اگر آپ علی عمران کو ہلاک کرنے میں ناکام ہو گئے اور وہ کسی طرح سے بچ نکلا تو پھر آپ اپنے منصوبے میں کبھی کامیاب نہیں ہو سکیں گے۔ شاؤ نے کہا تو ڈاکٹر کراس غرا کر رہ گیا۔ وہ شاؤ کی جانب انتہائی خونخوار نظروں سے دیکھ رہا تھا، جیسے شاؤ کی باتیں سن کر اس کا خون کھول رہا ہو، لیکن شاؤ کا چہرہ سپاٹ تھا۔ تو تم یہ کہنا چاہتے ہو کہ مجھے اپنے منصوبے پر عمل کرنے کے لیے سب سے پہلے علی عمران کو ہلاک کرنا ہوگا؟ ڈاکٹر کراس نے جبڑے بھیجتے ہوئے کہا، ہاں آقا، یہ بہت ضروری ہے۔ شاؤ نے جواب دیا، ٹھیک ہے، تم چونکہ کھری اور سچی بات کرتے ہو اس لیے مجھے تمہاری ہر بات پر یقین ہے۔ میں تمہاری کسی بھی بات کو جھٹلا نہیں سکتا۔ اگر تمہارے کہنے کے مطابق اپنے منصوبے پر عمل کرنے کے لیے علی عمران کو ہلاک کرنا اتنا ہی ضروری ہے تو میں سب سے پہلے یہی کام کروں گا۔ میں ابھی اپنی ماورائی طاقتوں کو بھیجتا ہوں، وہ فوراً عمران کو ہلاک کر دیں گی اور اس کی لاش تک جلا کر بھسم کر دیں گی۔ ڈاکٹر کراس نے کہا، ماورائی طاقتیں علی عمران کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی آقا۔ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ علی عمران پر روشنی کی دنیا کے نمائندوں کا سایہ ہے۔ شیطانی طاقتیں عمران کے نزدیک جانے کی بھی جرات نہیں کر سکتی۔ اگر وہ ان کے نزدیک گئیں تو عمران کے گرد موجود روشنیوں کے حصار کی وجہ سے وہ جل کر راکھ ہو جائیں گی۔ شاؤ نے کہا، اوہ، اتنا طاقتور انسان ہے وہ؟ ڈاکٹر کراس نے چونک کر کہا، شیطانی دنیا کے لیے وہ آپ کی سوچ سے بھی زیادہ طاقتور اور خطرناک ہے آقا۔ شاؤ نے کہا، تو پھر تم بتاؤ کہ میں اس کا خاتمہ کیسے کروں؟ تم ہی نے کہا ہے کہ جب تک وہ زندہ ہے میرا کوئی بھی منصوبہ کامیاب نہیں ہو سکتا، پھر میں کیا کروں؟ ڈاکٹر کراس نے پریشانی کے عالم میں کہا، عمران کو ہلاک کرنے کے لیے آپ کو عام انسانوں کو ہی آگے کرنا پڑے گا آقا۔ شاؤ نے کہا، عام انسان؟ کیا مطلب؟ تم بتا رہے ہو کہ عمران دنیا کا خطرناک ترین ایجنٹ ہے، وہ انتہائی طاقتوں کا مالک ہے جس کے قریب جاتے ہی شیطانی طاقتیں فنا ہو جاتی ہیں۔ اس انسان کو بھلا عام انسان کیسے ہلاک کر سکتے ہیں؟ ڈاکٹر کراس نے کہا، آپ شاید میری بات سمجھے نہیں آقا۔ عام انسانوں سے میری مراد ایسے لوگ ہیں جن کا تعلق ماورائی دنیا سے نہ ہو۔ آپ کا یہ کام جرائم پیشہ افراد زیادہ آسانی سے کر سکتے ہیں۔ شاؤ نے کہا، وہ کیسے؟ ڈاکٹر کراس نے اس کی طرف غور سے دیکھتے ہوئے پوچھا، آپ اپنی ماورائی طاقتوں کو پاک ایشیا کے جرائم پیشہ افراد کو اپنی گرفت میں لینے کے احکامات دے کر بھیجیں۔ شیطانی طاقتیں جب جرائم پیشہ افراد پر حاوی ہوں گی تو جرائم پیشہ افراد وہی کریں گے جو آپ انہیں کرنے کا حکم دیا ہوگا۔ جرائم پیشہ افراد جو ماورائی طاقتوں کے زیر اثر ہوں گے آپ کے حکم پر علی عمران پر حملہ کر کے اسے ہلاک کر دیں گے، جس سے آپ کا مقصد پورا ہو جائے گا۔ شاؤ نے کہا، بہت خوب، جرائم پیشہ افراد کے ساتھ ساتھ میں جانوروں کو بھی عمران کا دشمن بنا سکتا ہوں، جن میں سڑکوں پہ پھرنے والے آوارہ کتے، بلیاں اور چوہے شامل ہیں۔ ڈاکٹر کراس نے کہا، ہاں آقا، آپ اپنی کوششیں ابھی سے شروع کر دیں،
کیونکہ عمران اگر جناتی دنیا میں داخل ہو گیا تو مشکل ہو جائے گی۔ شاؤ نے کہا۔ کیسی مشکل؟ ڈاکٹر کراس نے پوچھا۔ ابو شوحال کا تعلق قوم جنات سے ہے آقا، اور وہ جنات کے ایک قبیلے کا سردار بھی ہے۔ وہ چاہے تو علی عمران کی حفاظت کے لیے اس کے سر پر جنات بھی مسلط کر سکتا ہے اور اسے کوئی ایسی چیز بھی دے سکتا ہے جس سے عمران شیطانی طاقتوں سے خود کو محفوظ رکھ سکے۔ ابو شوحال اسے آپ کے بارے میں بھی سب کچھ بتا دے گا، اور عمران اگر آپ کی راہ پر لگ گیا تو آپ شدید مشکل میں آ جائیں گے۔ اس لیے ضروری ہے کہ عمران کو جناتی دنیا میں جانے سے ہر حال میں روکا جائے اور اسے ہر حال میں ہلاک کر دیا جائے۔ شاؤ نے مسلسل بولتے ہوئے کہا۔ ڈاکٹر کراس اتنا بھی ترنے والا نہیں ہے جسے عمران جیسا انسان آسانی سے نکل سکے۔ میری قوتوں کے بارے میں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اگر اس نے میرے راستے میں آنے کی کوشش کی تو اسے منہ کی کھانی پڑے گی۔ میں اس کا بھیانک حشر کر دوں گا۔ ڈاکٹر کراس نے غصیلے لہجے میں کہا۔ میرا مشورہ مان لیں آقا، علی عمران کو ہلاک کرنے کا انتظام کر لیں، یہی آپ کے مفادات کے لیے بہتر ہے۔ شاؤ نے کہا۔ اگر تم اتنا ہی اصرار کر رہے ہو تو یہ کام تم کیوں نہیں کر لیتے؟ جاؤ اور جا کر عمران کو ہلاک کرو، اس کے لیے میں تمہیں اپنے تمام اختیارات دینے کے لیے تیار ہوں۔ ڈاکٹر کراس نے سخت لہجے میں کہا۔ اوہ ٹھیک ہے آقا، اگر آپ مجھے اپنے اختیارات دینے کے لیے تیار ہیں تو میں یہ کام آسانی سے کر سکتا ہوں۔ میں علی عمران کو ہلاک کرنے میں کوئی کسر نہیں اٹھا رکھوں گا۔ شاؤ نے مسرت بھرے لہجے میں کہا۔ ٹھیک ہے، اب یہ تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم علی عمران کا جناتی دنیا میں جانے کا راستہ کیسے روکتے ہو۔ ڈاکٹر کراس نے کہا۔ آپ بے فکر رہیں آقا، اب یہ میرا کام ہے۔ میں کسی طور پر عمران کو جناتی دنیا میں داخل نہیں ہونے دوں گا۔ میں اس پر ہر طرف سے موت کی یلغار کر دوں گا جس سے بچنا اس کے لیے ناممکن ہوگا۔ شاؤ نے کہا۔ تو پھر جاؤ، تمہیں جو کرنا ہے وہ کرو۔ مجھے اب تمہاری طرف سے علی عمران کی موت کی ہی خبر ملنی چاہیے۔ ڈاکٹر کراس نے کہا۔ ٹھیک ہے آقا، میں بہت جلد آپ کے پاس علی عمران کی ہلاکت کی خبر لے کے آؤں گا۔ شاؤ نے کہا، اور پھر اس نے سر خم کر کے ڈاکٹر کراس کو سلام کیا اور پھر الٹے قدموں چلتا ہوا واپس دیوار میں بنے ہوئے خلا کی طرف بڑھ گیا۔ جیسے ہی وہ خلا میں جا کر اندھیرے میں غائب ہوا، اسی لمحے گڑگڑاہٹ کی آواز سے دیوار بند ہوتی چلی گئی۔ بلیک زیرو۔ کیا مطلب؟ کیا آپ واقعی یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ خط آپ کو جناتی دنیا سے لکھا گیا ہے اور کسی جن نے لکھا ہے؟ بلیک زیرو نے حیرت سے عمران کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ عمران رانا ہاؤس سے سیدھا دانش منزل آ گیا تھا۔ دانش منزل آ کر اس نے بلیک زیرو کو ساری صورتحال سے آگاہ کر دیا تھا اور قبرستان سے ملنے والا خط بھی نکال کر اسے دے دیا تھا، جسے پڑھنے کے بعد بلیک زیرو نے یہ سب کہا تھا۔ ہاں، جوزف نے ایک خاص عمل سے اس کی تصدیق کر دی ہے کہ خط انسانی ہاتھ کا نہیں لکھا ہوا۔ عمران نے سر اس بات میں ہلاتے ہوئے کہا۔ وہ سب تو ٹھیک ہے، لیکن میری سمجھ میں یہ نہیں آ رہا کہ بھلا جنات ایٹمی اسلحے کو کیسے تباہ کر سکتے ہیں؟ ایٹمی اسلحے کا کنٹرول کمپیوٹرائز ہوتا ہے اور انہیں کوڈ اور کمانڈ سے ہی کنٹرول کیا جاتا ہے۔ جنات تو کمپیوٹروں کے ماسٹر نہیں ہو سکتے کہ وہ کمپیوٹروں میں ایسا رد و بدل کر سکے کہ مسلم ممالک کے ایٹم بم خود بخود بلاسٹ ہونا شروع ہو جائیں۔ بلیک زیرو نے کہا۔ مانتا ہوں کہ جنات کمپیوٹروں کو چھیڑنے یا ان میں رد و بدل کرنے کے ماہر نہیں ہوں گے، لیکن جنات میں ایسی پاور تو بہرحال موجود ہے کہ وہ کسی بھی انسان کو اپنے شکنجے میں لے کر اسے اپنی مرضی کے کام کرا سکیں۔ یہ تو تم نے اکثر سنا ہی ہوگا کہ فلاں شخص پر جن کا سایہ ہو گیا ہے اور وہ پاگل ہو کر وہی کچھ کرتا پھر رہا ہے جو جن اس سے کروانا چاہتا ہے۔ اسی طرح اگر جنات ایٹمی سائنسدانوں پر سوار ہو جائیں تو سوچو کیا وہ ان سائنسدانوں سے اپنی مرضی کا کام نہیں کرا سکیں گے؟ جنات کو سائنسدانوں پر حاوی ہو کر ان سے وہی کرانا ہے جو کرنے کے لیے انہیں ہدایات دی جائیں گی، اور خط کے مطابق مسلم ممالک کے خلاف ہونے والی تباہ کن سازش کے پیچھے ایک شیطان صفت انسان کا ہاتھ ہے۔ عمران نے کہا۔ اوہ، آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، واقعی جنات اگر سائنسدانوں پر حاوی ہو جائیں گے تو سائنسدان ان کے ہاتھوں اپنے ہی بنائے ہوئے بم بلاسٹ کر سکتے ہیں۔ بلیک زیرو نے ہونٹ سکڑتے ہوئے کہا۔ اسی بات نے تو مجھے پریشان کر رکھا ہے۔ نہ میں یہ جانتا ہوں کہ وہ شیطان صفت انسان کون ہے، اور نہ ہی مجھے اس بات کا پتہ ہے کہ اس شیطان صفت انسان نے آخر کن اسلامی ممالک کے خلاف سازش کی ہے اور وہ اپنی سازش کو کب عملی جامہ پہنائے گا۔ اگر اس شیطان صفت انسان نے ایران اور پاک ایشیا کے ایٹمی پروگرام کے خلاف کام کیا
تو مسلم ممالک میں یہ دونوں ملک ہی تباہی کا شکار ہوں گے۔ عمران نے سنجیدگی سے کہا، تو پھر آپ یہاں بیٹھ کر کیا کر رہے ہیں؟ یہ ماورائی معاملہ ہے، آپ کو تو فوراً جا کر شاہ صاحب سے ملنا چاہیے۔ ایسے معاملات میں وہی آپ کی بہترین معاونت اور رہنمائی کر سکتے ہیں۔ بلیک زیرو نے کہا، اس بار اس کے لہجے میں بے پناہ تشویش تھی۔ شاہ صاحب عمرے کی ادائیگی کے لیے گئے ہوئے ہیں، میں نے ان کے بیٹے سے بات کی تھی، اور چونکہ انہیں گئے ہوئے 2 روز ہی ہوئے ہیں، اس لیے ان کا جلد واپسی کا کوئی امکان نہیں ہے۔ کٹانگا دیوی کے معاملے میں میری گورے گاؤں کے گورے بابا نے مدد کی تھی، میں نے ان سے بھی رابطہ کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ بھی اپنے کسی عزیز کی وفات کی تعزیت کے لیے گئے ہوئے ہیں۔ عمران نے کہا، اوہ، اور جوزف اس معاملے میں وہ کیا کہتا ہے؟ بلیک زیرو نے پوچھا۔ جناتی دنیا میں اس کا کوئی عمل دخل نہیں ہے، اس نے کہا تو ہے کہ وہ فادر جوشوا کی روح سے بات کرے گا، لیکن مجھے لگ رہا ہے کہ فادر جوشوا ابھی اس معاملے میں ہماری کوئی خاص مدد نہیں کر سکے گا۔ عمران نے اسی انداز میں کہا، حیرت ہے، ہمیں اس قدر ہولناک اور تباہ کن صورتحال کا سامنا ہے اور ہم اس سلسلے میں کچھ بھی نہیں کر پا رہے ہیں۔ آپ نے بتایا ہے کہ جس ویڈیو کلپ میں جناتی دنیا میں جانے کا راستہ اور طریقہ بتایا گیا تھا، وہ ویڈیو کلپ بھی رانا ہاؤس کے کمپیوٹر سے غائب ہو چکا ہے۔ یہ سب چکر کیا چل رہا ہے؟ بلیک زیرو نے پریشانی کے عالم میں کہا۔ چکر نہیں، گھن چکر کہو پیارے، ایسا گھن چکر جس کا کوئی سرا ہاتھ ہی نہیں آ رہا۔ عمران نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے کہا، آپ ایک کام کیوں نہیں کرتے؟ بلیک زیرو نے کہا۔ کیا؟ عمران نے پوچھا۔ آپ نے جس ویب سائٹ سے ویڈیو کلپ ڈاؤن لوڈ کیا تھا، اس کے بارے میں معلومات حاصل کریں کہ وہ ویڈیو کلپ کس نے اپلوڈ کیا تھا، اور اس ویب سائٹ کا آخر کون ہے؟ آخر کسی نے تو وہ ویڈیو کلپ بنایا ہی ہوگا، اگر اس کا پتہ چل جائے تو اس سے بات کر کے پوچھا جا سکتا ہے کہ وہ جناتی دنیا کے بارے میں کیا جانتا ہے، اور اس نے اس جگہ کی نشاندہی بھی کرائی جا سکتی ہے جسے اس نے جناتی دنیا میں جانے کا راستہ قرار دیا ہے، اور پھر جس نے ویڈیو کلپ جاری کیا ہے اسے خود بھی معلوم ہوگا کہ جناتی دنیا میں جانے کا طریقہ کیا ہے۔ بلیک زیرو نے مسلسل بولتے ہوئے کہا، ہاں واقعی ایسا ہو سکتا ہے، اس کے لیے مجھے پھر کمپیوٹر پر بیٹھنا پڑے گا اور سرچ انجن سے سرچ کرنا پڑے گا کہ وہ ویڈیو کلپ کہاں سے اور کس نے اپلوڈ کیا تھا۔ اس کے لیے مجھے متعدد کمپنیوں سے بھی رابطے کرنے پڑیں گے جو ویب سائٹ لانچ کرتی ہیں۔ اس کام میں وقت تو لگ جائے گا، لیکن بہرحال ہم اور کچھ نہیں تو اس شخص تک ضرور پہنچ جائیں گے جس نے ویڈیو کلپ بنایا تھا۔ عمران نے کہا، اگر آپ کہیں تو میں اس کے لیے سرچ کر لوں۔ بلیک زیرو نے کہا، کر سکتے ہو تو اس سے اچھی اور کیا بات ہو سکتی ہے؟ میرے ذہن میں پروفیسر مصطفیٰ کمال کا نام آ رہا ہے۔ پروفیسر مصطفیٰ کمال روحانیت کی دنیا میں بہت بڑے اتھارٹی سمجھے جاتے ہیں، ان کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ ماہر جنات بھی ہیں۔ عمران نے سوچنے والے انداز میں کہا، ماہر جنات؟ میں سمجھا نہیں، ماہر جنات ہونے سے آپ کا کیا مطلب ہے؟ بلیک زیرو نے حیرت بھرے لہجے میں کہا، مطلب یہ ہے کہ انہوں نے جنات کو حاضر کرنے کے علم پر بھی دسترس حاصل کر رکھی ہے۔ وہ جنات کو اپنے سامنے بلا کر ان سے بات چیت کر سکتے ہیں اور ان سے چھوٹے موٹے کام بھی لیتے رہتے ہیں۔ عمران نے کہا، اوہ، پھر تو وہ آپ کے کام آ سکتے ہیں۔ اگر ان کے قبضے میں جن ہیں تو وہ اس جن کو بلا کر آپ کی رہنمائی بھی کر دیں گے، اور ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے غلام جن کے ذریعے آپ کو جناتی دنیا میں بھی پہنچا دیں۔ بلیک زیرو نے کہا، یہ سب تو ان سے ملنے پر ہی پتہ چلے گا۔ عمران نے کہا، اور پھر وہ چند لمحے سوچنے کے بعد اٹھ کھڑا ہوا، جیسے اس نے واقعی پروفیسر مصطفیٰ کمال سے ملنے کا ارادہ کر لیا ہو۔ کیا آپ ابھی ان سے ملنے جائیں گے؟ بلیک زیرو نے پوچھا۔ ہاں، اس معاملے نے مجھے بری طرح سے الجھا رکھا ہے، جب تک ساری صورتحال واضح نہیں ہو جاتی میری الجھن ختم نہیں ہوگی۔ عمران نے کہا تو بلیک زیرو نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ عمران نے اسے اللہ حافظ کہا اور پھر وہ آپریشن روم سے نکلا اور پھر اپنی کار میں سوار ہو کر دانش منزل سے نکلتا چلا گیا۔ مین روڈ پر آتے ہی عمران کو سائٹ پر سیاہ رنگ کی ایک کار دکھائی دی جس میں 4 غیر ملکی بیٹھے ہوئے تھے۔ چاروں غیر ملکی عمران کو ہی گھور رہے تھے۔ عمران انہیں دیکھ کر پہلے تو کوئی نوٹس نہ لیا، لیکن وہ جیسے ہی آگے بڑھا سیاہ کار اس کی کار کے ساتھ آگے بڑھنا شروع ہو گئی تو عمران کا ماتھا ٹھنکا۔ عمران نے کار کی رفتار بڑھا دی اور تیزی سے آگے بڑھاتا چلا گیا۔ سیاہ کار بدستور عمران کی کار کے پیچھے آ رہی تھی، جس سے عمران کو یقین ہو گیا تھا کہ غیر ملکی اسی کے پیچھے آ رہے ہیں۔ عمران نے کار کی رفتار بڑھائی تو سیاہ کار کی رفتار بھی بڑھ گئی۔
سیاہ کار کی رفتار بڑھتے دیکھ کر عمران نے بے اختیار ہونٹ بھینچ لیے۔ کون ہو سکتے ہیں یہ، اور یہ میرے پیچھے کیوں آ رہے ہیں؟ عمران نے بڑبڑاتے ہوئے کہا۔ کار مین سڑک سے ہی اس کے تعاقب میں تھی، جیسے چاروں غیر ملکیوں کو پہلے سے ہی پتا تھا کہ عمران کار لے کر اس راستے سے گزرنے والا ہے، اسی لیے وہ سڑک کی سائڈ پر اس کا انتظار کر رہے تھے۔ سیاہ کار تیزی سے دوڑتی ہوئی اس کی کار کے نزدیک آنے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن عمران بھلا اتنی آسانی سے کہاں اپنے قریب آنے دے سکتا تھا۔ عمران جاننا چاہتا تھا کہ یہ غیر ملکی کون ہیں اور اس کے پیچھے کیوں لگے ہوئے ہیں، اس لیے اس نے کار کو مختلف سڑکوں پر دوڑانا شروع کر دیا۔ سیاہ کار بدستور اس کی کار کے پیچھے لگی ہوئی تھی۔ عمران کچھ دیر کار یوں ہی سڑکوں پر دوڑاتا رہا، پھر اس نے کچھ سوچ کر کار شہر سے دور ایک پرانے قصبے کی طرف جانے والی سڑک پر موڑ لی۔ اس طرف سڑک کے دونوں طرف میں دور دور تک گھنے درخت پھیلے ہوئے تھے، اور چونکہ یہ سڑک ویران علاقے کی طرف جاتی تھی اس لیے وہاں ٹریفک نہیں تھی۔ عمران کار دوڑاتا ہوا آگے بڑھا چلا گیا، اور پھر اس نے ایک مخصوص جگہ پہنچ کر کار روکی اور کار سے اتر کر تیزی سے ایک گھنے درخت کی طرف بڑھا اور تیزی سے اس درخت پر چڑھتا چلا گیا۔ درخت ایک دوسرے سے ملے ہوئے تھے، اس لیے عمران اوپر جا کر تیزی سے ایک درخت سے دوسرے درخت پر جا سکتا تھا۔ وہ ایک درخت کی شاخوں اور پتوں میں چھپ کر بیٹھ گیا، جہاں سے وہ اپنی کار کی طرف سڑک کی دونوں طرف نظر رکھ سکتا تھا۔ تھوڑی دیر بعد اس نے غیر ملکیوں کی کار کو آتے دیکھا تو وہ چوکنا ہو کر بیٹھ گیا۔ اس نے جیب سے لمبی نال والا ریوالور نکال کر ہاتھ میں لے لیا۔ ریوالور پر سائلنسر لگا ہوا تھا۔ سیاہ کار عمران کی کار سے کافی پیچھے ہی رک گئی تھی۔ کار رکتے ہی اس میں سے چاروں غیر ملکی باہر نکل آئے۔ ان چاروں کے ہاتھوں میں مشین گنیں موجود تھیں، اور پھر وہ دونوں اطراف میں پھیل کر عمران کی کار کی طرف بڑھتے چلے گئے۔ عمران خاموشی سے بیٹھا ان کی حرکات دیکھ رہا تھا۔ غیر ملکی عمران کی کار کے قریب پہنچے اور پھر وہ تیزی سے عمران کی کار کے گرد پھیل گئے۔ دوسرے لمحے ماحول مشین گنوں کی تڑتڑاہٹ کی تیز آوازوں سے بری طرح سے گونجنا شروع ہو گیا۔ غیر ملکیوں نے عمران کی کار چاروں طرف سے گھیر کر اس پر مسلسل فائرنگ کرنی شروع کر دی تھی، جس سے عمران کی کار مکھیوں کے چھتے میں تبدیل ہوتی جا رہی تھی۔ عمران خاموشی سے ان کی کارروائی دیکھ رہا تھا۔ مسلح افراد نے اس کی کار چھلنی کر کے رکھ دی تھی۔ کار میں تو کوئی نہیں ہے، جلدی کرو، وہ نزدیک ہی ہوگا، پکڑو اسے اور جہاں دکھائی دے اسے گولیوں سے اڑا دو۔ بولنے والے کا لہجہ بتا رہا تھا کہ وہ اس گروپ کا انچارج ہے، اور اس کے 3 ساتھی اس کا حکم سنتے ہی تیزی سے درختوں میں گھستے چلے گئے، جبکہ انچارج بیچ سڑک پر کھڑا گہری نظروں سے ارد گرد کے درختوں کی طرف دیکھ رہا تھا۔ عمران نے سڑک پر کھڑے شخص کو ٹارگٹ کر لیا تھا تاکہ وہ اسے زندہ رکھ کر اس سے پوچھ گچھ کر سکے کہ وہ کون ہے اور اسے کیوں ہلاک کرنا چاہتا ہے۔ عمران نے ادھر نظر ڈالی جدھر باقی 3 غیر ملکی گئے تھے۔ غیر ملکی درختوں کے پیچھے سے نکل کر وہاں موجود کھیتوں کی طرف دوڑ رہے تھے۔ شاید ان کا خیال تھا کہ عمران ان کھیتوں کی طرف بھاگ گیا ہے۔ عمران نے ریوالور سیدھا کیا اور پھر اس نے بجلی کی سی تیزی سے ٹریگر دبانا شروع کر دیا۔ ریوالور سے ٹھک ٹھک کی مخصوص آوازوں کے ساتھ 3 شعلے نکلے اور کھیتوں میں دوڑتے ہوئے تینوں غیر ملکی منہ کے بل زمین پر گرتے چلے گئے۔ عمران نے ان پر فائرنگ کرتے ہی تیزی سے اپنا جسم موڑا اور پھر اس نے سڑک پر کھڑے چوتھے شخص پر فائر کر دیا۔ گولی سڑک پر کھڑے آدمی کے ہاتھ میں موجود مشین گن پر پڑی اور مشین گن اس آدمی کے ہاتھ سے نکل کر دور جا گری۔ عمران نے بڑی پھرتی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس آدمی پر فائرنگ کر کے اس کے ہاتھوں سے مشین گن گرا دی تھی، کیونکہ سڑک پر کھڑے آدمی نے درختوں سے شعلے نکلتے دیکھ کر عمران کی پوزیشن چیک کر لی تھی اور وہ مشین گن اٹھا کر اس طرف فائرنگ کرنے ہی والا تھا کہ عمران نے بروقت فائر کر کے اس کے ہاتھوں میں موجود مشین گن گرا دی۔ مشین گن ہاتھ سے نکلتے ہی غیر ملکی 2 قدم پیچھے ہٹا اور اس نے حیرت انگیز پھرتی سے جیب سے ایک ریوالور نکال لیا، لیکن عمران پہلے ہی اس سچویشن کے لیے تیار تھا۔ اس نے پہلے سے بھی زیادہ پھرتی سے دوسرا فائر کیا اور مشین گن کی طرح ریوالور بھی غیر ملکی کے ہاتھ سے نکلتا چلا گیا۔ اس بار جیسے ہی غیر ملکی کے ہاتھ سے ریوالور نکلا، اس نے فوراً درختوں کی طرف چھلانگ لگا دی اور وہاں موجود جھاڑیوں میں گھس گیا۔ عمران نے ذرا سا پہلو بدلا تو اسے جھاڑیوں میں غیر ملکی کے ہاتھ میں ایک اور ریوالور دکھائی دیا۔ عمران چاہتا تو درخت پر سے ہی آسانی سے اسے نشانہ بنا سکتا تھا، لیکن وہ اس غیر ملکی کو زندہ پکڑنا چاہتا تھا تاکہ وہ اس سے پوچھ سکے کہ آخر وہ کس دشمنی کی بنیاد پر اسے ہلاک کرنا چاہتا ہے۔ غیر ملکی کے جھاڑیوں میں جاتے ہی عمران فوراً درخت کی گھنی شاخوں سے پیچھے چلا گیا تاکہ غیر ملکی اس کی واضح پوزیشن چیک نہ کر سکے۔ غیر ملکی جھاڑیوں کے پیچھے دبکا تھوڑا سا سر اٹھائے اسی درخت کی طرف دیکھ رہا تھا۔
لیکن اس درخت پر اب اسے کوئی حرکت دکھائی نہیں دے رہی تھی۔ شاید یہی وجہ تھی کہ اس نے ابھی تک اس پر کوئی فائر نہیں کیا تھا۔ عمران نے کچھ سوچا اور پھر ہاتھ بڑھا کر 2 فٹ کے فاصلے پر موجود ایک شاخ کو پکڑ کر زور سے ہلایا اور پھر تیزی سے اپنا ہاتھ واپس کھینچ لیا۔ اس کی توقع کے عین مطابق جھاڑیوں کی آڑ میں موجود غیر ملکی نے اس شاخ پر فائر کر دیا اور فائر ہوتے ہی عمران نے ایک زوردار چیخ ماری اور ساتھ ہی اس نے نیچے چھلانگ لگا دی۔ درخت کے نیچے چونکہ اونچی اونچی جھاڑیاں تھیں، اس لیے عمران کو زخمی ہونے کا ذرا سا بھی خدشہ نہ تھا۔ وہ اس انداز میں نیچے گرا جیسے وہ غیر ملکی گولی کا شکار ہو گیا ہو۔ نیچے گرتے ہی عمران نے ہاتھ پیر سیدھے چھوڑ دیے۔ اسے پوری توقع تھی کہ غیر ملکی اس کے داؤ میں پھنس جائے گا اور اس کی توقع درست ثابت ہوئی۔ اس کے نیچے گرتے ہی غیر ملکی تیزی سے جھاڑیوں کی آڑ سے نکلا اور مسرت بھرے انداز میں نعرے لگاتا ہوا اس کی طرف بھاگا جہاں جھاڑیوں میں اس نے عمران کو گرتے دیکھا تھا۔ اس کے ہاتھ میں ریوالور تھا، لیکن اس نے ریوالور اس انداز میں پکڑ رکھا تھا جیسے اس کے خیال میں اب اسے ریوالور کے استعمال کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ غیر ملکی جیسے ہی جھاڑیوں کے قریب آیا، عمران بجلی کی سی تیزی سے حرکت میں آیا اور اس نے دونوں ٹانگیں غیر ملکی کی گردن کے گرد آکٹوپس کی طرح لپٹ گئیں اور اس کے ساتھ ہی عمران تیزی سے کروٹ بدل گیا اور غیر ملکی بھی اس کے ساتھ ہی چیختا ہوا زمین پر گرتا چلا گیا۔ ریوالور اس کے ہاتھ سے نکل گیا تھا اور یہی عمران چاہتا تھا۔ غیر ملکی کو گراتے ہی عمران تیزی سے اٹھ کھڑا ہوا اور اس نے پلٹ کر غیر ملکی پر چھلانگ لگا دی جو اٹھنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن غیر ملکی ضرورت سے زیادہ ہوشیار معلوم ہوتا تھا۔ اس نے خود کو سنبھالتے ہوئے فوراً سائیڈ میں چھلانگ لگا دی اور عمران ٹھیک اس جگہ گرا جہاں ایک لمحہ قبل غیر ملکی موجود تھا۔ اس سے پہلے کہ عمران سنبھلتا، غیر ملکی نے الٹی کلابا دکھائی اور اس کی دونوں ٹانگیں بھرپور انداز میں عمران کے پہلو پر پڑی اور عمران اچھل کر زمین پر گرا اور لڑکتا چلا گیا۔ غیر ملکی نے عمران کے پہلو میں ٹانگیں مارتے ہی اپنا جسم گھمایا اور ماہر جمناسٹک کا مظاہرہ کرتے ہوئے فوراً اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور اٹھتے ہی اس نے عمران کے بجائے سڑک کے کنارے پڑے ہوئے اپنے ریوالور کی طرف چھلانگ لگا دی۔ دوسرے لمحے ریوالور اس کے ہاتھ میں تھا اور وہ ریوالور لے کر فوراً اٹھ کھڑا ہوا۔ بس اب تمہارا کھیل ختم ہو گیا ہے، غیر ملکی نے عمران کی طرف دیکھتے ہوئے انتہائی گرجدار لہجے میں کہا۔ اس کے ہاتھ میں ریوالور دیکھ کر عمران ایک طویل سانس لیتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا۔ کون ہو تم؟ عمران نے اس کی جانب غور سے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ اس کے لہجے میں اطمینان تھا جیسے اسے ریوالور سے کوئی خطرہ نہ ہو۔ تمہاری موت، غیر ملکی نے غرا کر کہا اور پھر اس نے اچانک ٹریگر دبا دیا۔ گولی چلی اور عمران فوراً اگ کی طرف کسی کمان کی طرح مڑتا چلا گیا۔ غیر ملکی کی چلائی ہوئی گولی ٹھیک اس کے اوپر سے گزرتی چلی گئی۔ اگر عمران نے بروقت اپنا جسم کمان کی طرح نہ موڑ لیا ہوتا تو گولی ٹھیک اس کے سینے میں اتر جاتی۔ اپنا وار خالی جاتا دیکھ کر غیر ملکی کے چہرے پر شدید غصہ ابھر آیا اور اس نے عمران پر لگاتار فائرنگ کرنا شروع کر دی، لیکن اس کھلی جگہ میں عمران کے لیے سنگ آرٹ کا مظاہرہ کرنا کون سا مشکل تھا، جس کے نتیجے میں غیر ملکی کی چلائی ہوئی ایک بھی گولی عمران کو نہ چھو سکی تھی، یہاں تک کہ غیر ملکی کے خالی ہونے والے ریوالور سے ٹرنچ ٹرنچ کی آوازیں نکلنے لگیں۔ کوئی اور ریوالور ہے تو وہ بھی نکال کر آزما لو، عمران نے اس کے خالی ریوالور کی آواز سن کر ایک جگہ ٹھہرتے ہوئے کہا۔ غیر ملکی نے غرا کر اس کی طرف دیکھا اور اس نے غصے میں خالی ریوالور عمران پر کھینچ مارا جسے عمران نے بڑے اطمینان سے ہوا میں ہی دبوچ لیا۔ اسی لمحے غیر ملکی نے انتہائی پھرتی سے اپنی ٹانگ میں بندھی ہوئی چمڑی کی بیلٹ سے ایک خنجر نکال لیا۔ اس کے چہرے پر وحشت چھائی ہوئی تھی۔ خنجر ہاتھ میں لیتے ہی غیر ملکی نے اسے انتہائی ماہرانہ انداز میں اچھال اچھال کر پکڑنا شروع کر دیا۔ اس کا انداز دیکھ کر عمران سمجھ گیا کہ غیر ملکی خنجر زنی میں بے پناہ مہارت کا حامل ہے، لیکن اس کے باوجود وہ اطمینان سے کھڑا غیر ملکی کو خنجر اچھالتے دیکھتا رہا۔ غیر ملکی چند لمحے خنجر اچھالتا رہا۔ خنجر اچھالتے ہوئے اس کی نظریں بدستور عمران پر جمی ہوئی تھیں۔ اس نے خنجر اچھالا اور پھر جیسے ہی خنجر دوبارہ اس کے ہاتھ میں آیا، اس نے ایک زوردار چیخ ماری اور پھر وہ آندھی اور طوفان کی طرح عمران کی طرف بڑھا۔ اس کا انداز ایسا تھا جیسے وہ خنجر عمران کے سینے میں مار دے گا، لیکن عمران ایسے داؤ خوب جانتا تھا۔ جیسے ہی غیر ملکی خنجر لیے اس کے قریب آیا، عمران تیزی سے دائیں طرف جھکا اور اس کی توقع کے عین مطابق غیر ملک کا جسم بھی اس کے ساتھ ہی دائیں طرف جھکتا چلا گیا، لیکن عمران تیزی سے بائیں طرف ہوا اور اس کے ساتھ ہی وہ کسی لٹو کی طرح اپنی ایڑیوں پر گھومتا چلا گیا۔ غیر ملکی اس کے دائیں طرف جھکتے ہی خنجر کا وار کر چکا تھا، مگر عمران کے اچانک گھومنے کی وجہ سے خنجر عمران کے بالکل قریب سے گزرا اور عمران نے لٹو کی طرح گھومتے ہوئے غیر ملکی کے تیزی سے سمٹتے ہوئے بازو پر ہاتھ مارا اور پھر غیر ملکی کی چیخ سے ماحول گونج اٹھا۔ غیر ملکی عمران کے سر کے اوپر سے ہوتا ہوا اس کی پشت پر گرا۔
عمران نے بازو پکڑ کر اسے مخصوص انداز میں موڑ دیا تھا اور موڑنے کے دو نتیجے نکلے۔ ایک تو غیر ملکی اسی بازو کے زور سے اٹھتا ہوا عمران کے سر کے اوپر سے گزرتا چلا گیا اور دوسرا اس کا بازو کندھے کے جوڑ سے اکھڑ گیا، اور پھر جیسے ہی غیر ملکی نیچے گرا عمران نے اس پر چھلانگ لگا دی اور اس کے دونوں پیر پوری قوت سے غیر ملکی کے سینے پر پڑے۔ غیر ملکی نے تڑپ کر ایک طرف ہٹنا چاہا، مگر عمران اب کھیل ختم کرنا چاہتا تھا، اس لیے عمران فضا میں ہی مڑا اور اس کے پیروں کی زوردار ضرب سے غیر ملکی مڑنے کے باوجود بھی بچ نہ سکا اور اس کے حلق سے ایک زوردار چیخ نکلی۔ عمران ضرب لگاتے ہی تیزی سے واپس مڑا اور پھر اس نے پوری قوت سے غیر ملکی کے پہلو میں ضرب لگا دی اور غیر ملکی پانی سے نکلی ہوئی مچھلی کی طرح تڑپنا شروع ہو گیا۔ تڑپنے کے باوجود غیر ملکی کا ہاتھ اپنی جیب کی طرف بڑھا اور عمران نے اس کے ہاتھ کو حرکت میں آتے دیکھ کر جھپٹ کر اس کا ہاتھ پکڑا اور ہاتھ پکڑتے ہوئے وہ اس کے سر کے اوپر سے چھلانگ لگا گیا۔ یہ داؤ اس قدر خوفناک تھا کہ غیر ملکی کا ہاتھ کندھے سے اکھڑ گیا اور اب غیر ملکی بری طرح سے پھڑکنے لگا۔ اس کے دونوں ہاتھ بیکار ہو چکے تھے اور چند لمحے تڑپنے کے بعد وہ بے ہوش ہو گیا۔ عمران نے اسے بے ہوش ہوتا دیکھ کر طویل سانس لیا اور پھر اس نے جھک کر غیر ملکی کو اٹھا کر اپنے کندھے پر ڈالا اور تیزی سے ان کی لائی ہوئی کار کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ چونکہ غیر ملکیوں نے اس کی کار گولیوں سے چھلنی کر دی تھی، اس لیے وہ اب غیر ملکی کی اسی کار میں لے جانا چاہتا تھا۔ اس نے کار کا پچھلا دروازہ کھولا اور غیر ملکی کو اندر پھینکا اور پھر وہ تیزی سے ڈرائیونگ سیٹ کی طرف آ گیا۔ اس نے کار کا انجن اسٹارٹ کیا اور پھر وہ کار بھگاتا ہوا دانش منزل پہنچ گیا۔ اس کے مخصوص انداز میں ہارن بجانے پر بلیک زیرو نے کار میں عمران کو دیکھ لیا۔ جب اس نے کار کو پورچ میں روکا تو بلیک زیرو آپریشن سے نکل کر باہر برآمدے میں آ گیا۔ اسے ڈارک روم میں لے چلو، عمران نے بلیک زیرو کو دیکھ کر کار کا عقبی دروازہ کھولتے ہوئے کہا اور بلیک زیرو تیزی سے آگے بڑھا اور اس نے کار کا پچھلا دروازہ کھول کر غیر ملکی کو اٹھا کر کندھے پر ڈالا اور اسے لے کر ڈارک روم کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ عمران اس کے پیچھے جانے کے بجائے دانش منزل کے تہخانے میں چلا گیا۔ جب وہ تہخانے سے باہر آیا تو اس کے ہاتھ میں انجیکشن کی شیشی اور دوسرے ہاتھ میں خالی سرنج تھی۔ وہ اس غیر ملکی سے پوچھ گچھ کرنا چاہتا تھا، اس لیے اس نے غیر ملکی پر تشدد کرنے کے بجائے اسے انجیکشن لگا کر معلومات حاصل کرنے کا پروگرام بنایا تھا۔ عمران ڈارک روم کی طرف بڑھا تو بلیک زیرو ڈارک روم سے باہر آ رہا تھا۔ اسے دیکھ کر بلیک زیرو وہیں رک گیا۔ کون ہے یہ عمران صاحب؟ بلیک زیرو نے عمران سے مخاطب ہو کر پوچھا۔ یہی معلوم کرنے کے لیے تو میں اسے یہاں لایا ہوں، عمران نے مسکرا کر کہا اور پھر وہ ڈارک روم میں داخل ہو گیا۔ بلیک زیرو بھی اس کے پیچھے اندر آ گیا۔ اس کا ناک منہ بند کرو، میں نے اس کی قوت ارادی کے خاتمے کا انجیکشن لگاتا ہوں، عمران نے کہا تو بلیک زیرو اسبات میں سر ہلا کر غیر ملکی کے عقب میں آ گیا۔ اس نے کرسی کے عقب میں آتے ہی غیر ملکی کا ناک اور منہ بند کر کے اس کا سانس روک دیا۔ عمران نے آگے بڑھ کر غیر ملکی کے ٹوٹے ہوئے بازو میں انجیکشن انجیکٹ کرنا شروع کر دیا۔ چند لمحوں کے بعد اچانک غیر ملکی کے جسم میں حرکت پیدا ہوئی تو بلیک زیرو نے اس کی ناک اور منہ سے ہاتھ ہٹا لیے اور اسی لمحے غیر ملکی کی آنکھیں کھل گئیں۔ آنکھیں کھلتے ہی غیر ملکی کے منہ سے بے اختیار کراہیں نکلنے لگیں۔ اس کی آنکھیں دھندلا رہی تھیں اور چہرہ تکلیف کی شدت سے مسک ہو گیا تھا۔ تمہارا نام کیا ہے؟ عمران نے اسے ہوش میں آتا دیکھ کر انتہائی کرخت لہجے میں پوچھا، لیکن غیر ملکی نے اس کے سوال کا کوئی جواب نہ دیا۔ وہ بدستور کراہ رہا تھا اور سر اٹھائے وحشت زدہ نظروں سے عمران کی جانب دیکھ رہا تھا۔ بولو، کون ہو تم اور تم نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ مجھ پر حملہ کیوں کیا تھا؟ عمران نے غصیلے لہجے میں کہا، لیکن غیر ملکی خاموش رہا۔ وہ بدستور کراہ رہا تھا۔ عمران بار بار اسے اس کا نام پوچھ رہا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ جیسے ہی اس کے انجیکٹ کیے ہوئے انجیکشن کا اثر شروع ہوگا، غیر ملکی کی قوت مدافعت ختم ہو جائے گی اور وہ اسے اپنا نام بتا دے گا۔ جواب دو، کیا نام ہے تمہارا؟ عمران نے اس کا تکلیف سے بگڑا ہوا چہرہ دیکھ کر انتہائی غراہٹ بھرے لہجے میں کہا، تم مجھ سے کچھ نہیں پوچھ سکتے، میں تمہارے کسی سوال کا جواب نہیں دوں گا۔ موت تمہارے پیچھے لگی ہوئی ہے، تم اپنی موت سے نہیں بچ سکو گے، غیر ملکی نے چیختے ہوئے لہجے میں کہا۔ اسی لمحے اس کا منہ چلا۔ عمران تیزی سے اس کی طرف جھپٹا، لیکن دیر ہو چکی تھی۔ غیر ملکی نے دانتوں میں چھپا ہوا زہریلا کیپسول چبا لیا تھا۔ اس کے منہ سے اچانک نیلے رنگ کے بلبلے نکلے اور اس کا جسم تیزی سے اکڑتا چلا گیا۔ عجیب بات ہے، کچھ بتائے بغیر ہی اس نے خودکشی کر لی۔ آخر یہ تھا کون؟ عمران نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ میں اس کی تلاشی لیتا ہوں، شاید اس سے کوئی کام کی چیز مل جائے، بلیک زیرو نے کہا
اور پھر وہ آگے بڑھ کر غیر ملکی کی تلاشی لینا شروع ہو گیا۔ عمران کے چہرے پر حیرت کے ساتھ شدید الجھن نظر آ رہی تھی۔ غیر ملکیوں نے اچانک ہی اس کا تعاقب کرنا شروع کر دیا تھا اور پھر وہ اسے ہلاک کرنے کے درپے ہو گئے تھے۔ ان افراد کی عمران سے کیا دشمنی تھی اور وہ کہاں سے آئے تھے، اس بارے میں عمران کچھ بھی نہیں جان پایا تھا۔ مائک گراسن۔ گرین کلب کا مائک گراسن، جس کا تعلق ایکریمیا سے تھا، اپنے کلب کے آفس میں بیٹھا کام کر رہا تھا کہ اچانک اس کی میز کے سائیڈ میں پڑے ہوئے انٹرکام کی بزر بج اٹھی تو گراسن نے چونک کر سر اٹھایا اور پھر انٹرکام کے بزر بجتا دیکھ کر اس نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے ہاتھ بڑھا کر انٹرکام کا بٹن پریس کر دیا۔ یس، گراسن نے انٹرکام کا بٹن پریس کرتے ہی انتہائی کرخت لہجے میں کہا۔ سینڈی بول رہی ہوں باس۔ دوسری طرف سے اس کی پرسنل سیکرٹری کی آواز سنائی دی۔ بولو، گراسن نے اسی انداز میں کہا۔ مسٹر بلینک آئے گئے ہیں جناب، کیا میں انہیں آپ کے آفس میں لے آؤں؟ سینڈی نے پوچھا۔ اوہ ہاں، لے آؤ، گراسن نے کہا۔ یس باس، سینڈی نے کہا تو گراسن نے انٹرکام کا بٹن آف کر دیا۔ چند لمحوں کے بعد دروازہ کھلا اور ایک دبلا پتلا سیاہ فام اندر داخل ہوا۔ اس سیاہ فام نے جینز اور سیاہ ٹی شرٹ پہن رکھی تھی۔ دبلا پتلا ہونے کی وجہ سے جینز اور سیاہ شرٹ میں وہ بے حد مذائقہ خیز دکھائی دے رہا تھا۔ سیاہ فام کی آنکھیں چھوٹی چھوٹی تھیں اور اس کا سر گنجا تھا۔ اس کے پیچھے ایک خوبصورت لڑکی اندر داخل ہوئی جو گراسن کی پرسنل سیکرٹری سینڈی تھی۔ یہ مسٹر بلینک ہیں باس، لڑکی نے گراسن کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تو گراسن نے اسبات میں سر ہلا دیا۔ وہ غور سے اس سیاہ فام کی طرف دیکھ رہا تھا جو شکل و صورت سے بھی ہڈیوں کا ڈھانچہ ہی دکھائی دے رہا تھا۔ تشریف رکھیں، گراسن نے سیاہ فام کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تو سیاہ فام، جس کا نام بلینک تھا، آگے بڑھا اور بڑے اطمینان بھرے انداز میں وہ گراسن کے سامنے کرسی پر بیٹھ گیا۔ اس کی چھوٹی چھوٹی آنکھوں میں بے پناہ سرخی تھی اور وہ مسلسل گراسن کی طرف دیکھ رہا تھا۔ آپ نے فون کیا تھا اور کہا تھا کہ آپ کا تعلق برازیل سے ہے، جہاں آپ کا ایک بڑا گینگ ہے اور آپ مجھ سے ایک بڑی ڈیل کرنا چاہتے ہیں۔ گراسن نے اس کی جانب غور سے دیکھتے ہوئے کہا۔ ہاں، ایک بہت بڑی ڈیل ہے، اگر تم پوری کر سکو تو، بلینک نے کہا۔ اس کی آواز میں کسی خونخوار بھیڑیے کی سی غراہٹ تھی۔ گراسن ہر قسم کی ڈیل کر سکتا ہے، گراسن نے فخریہ لہجے میں کہا۔ جانتا ہوں، اسی لیے تو میں تمہارے پاس آیا ہوں، بلینک نے اسی انداز میں کہا۔ کس قسم کی ڈیل کرنا چاہتے ہو تم، اسلحہ کی یا منشیات کی؟ گراسن نے اس کی طرف غور سے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ میں موت کا بیوپاری ہوں گراسن، اور میں موت کا سودا کرنے آیا ہوں، بلینک نے کہا تو گراسن بری طرح سے چونک پڑا۔ موت کا سودا؟ میں کچھ سمجھا نہیں، گراسن نے اس کی طرف غور سے دیکھتے ہوئے کہا۔ مجھے معلوم ہوا ہے کہ تم یہاں ہر قسم کا غیر قانونی دھندا کرتے ہو اور تم یہاں کے معروف ٹارگٹ کلر بھی ہو۔ ایک بار تم جس کے پیچھے پڑ جاؤ اسے اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھنے دیتے جب تک تم ٹارگٹ حاصل نہ کر لو، بلینک نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے ہوئے کہا۔ گراسن کو نہ جانے کیوں اس کی آنکھوں کی طرف دیکھتے ہوئے عجیب سا خوف محسوس ہونا شروع ہو گیا تھا۔ اسے یوں لگ رہا تھا کہ بلینک کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے اس کا دل بیٹھا جا رہا ہو اور اس کے رونگٹے کھڑے ہو رہے ہوں۔ تو تم یہاں کسی ٹارگٹ کلنگ کے لیے آئے ہو، گراسن نے اسے نظریں چراتے ہوئے کہا۔ ہاں، بلینک نے کہا۔ کون ہے وہ اور تمہاری اس سے کیا دشمنی ہے جو تم اسے ہلاک کرانا چاہتے ہو، گراسن نے اسی انداز میں پوچھا۔ ٹارگٹ کلر کام کرتے ہیں، کام کا پس منظر نہیں پوچھتے، بلینک نے کہا۔ اگر میں پوچھوں گا نہیں تو مجھے پتہ کیسے چلے گا کہ تم کسے ہلاک کرانا چاہتے ہو، گراسن نے سر جھٹک کر کہا۔ میں تمہیں اس کا نام، مکمل پتہ دے دوں گا، تمہیں ہر حال میں اسے ٹارگٹ کرنا ہے، اس کے لیے تم کوئی بھی طریقہ استعمال کر سکتے ہو، کام تم میرے مطلب کا کرو گے اور دام میں تمہارے مطلب کے دوں گا، بلینک نے کہا۔ شکل و صورت سے تمہارا تعلق پاکیشیا سے نہیں لگتا، ورنہ شاید میں تمہیں اپنے آفس میں گھسنے بھی نہ دیتا۔ مجھے یقین ہے کہ تمہارا تعلق کسی خفیہ ایجنسی سے بھی نہیں ہے اور تم یہاں مجھے کسی چکر میں پھنسانے کے لیے نہیں آئے ہو، گراسن نے اس کی طرف غور سے دیکھتے ہوئے کہا۔ اس کی نظریں ایک بار پھر بلینک کی آنکھوں سے مل گئی تھیں اور جیسے ہی اس کی نظریں بلینک کی آنکھوں سے ملی اسے ہلکا سا جھٹکا لگا اور اس نے فوراً منہ دوسری طرف کر لیا۔ گھبراؤ نہیں، میں تمہارے خلاف کچھ نہیں کروں گا، مجھے تم سے جو کام لینا ہے اس کا میں تمہیں بھاری معاوضہ بھی ادا کروں گا، بلینک نے کہا اور اس نے اپنے لباس کی جیب میں ہاتھ ڈالا اور جب اس کا ہاتھ اس کی جیب سے باہر آیا تو اس کے ہاتھ میں بڑی مالیت کے نوٹوں کی 4 گڈیاں تھیں۔ اس نے گڈیاں بڑی لاپرواہی سے گراسن کے سامنے میز پر پھینک دیں۔
گڈیاں دیکھ کر گراسن کی آنکھوں میں چمک ابھر آئی۔ بولو کافی ہیں یا اور دوں؟ بلینک نے گراسن کی آنکھوں میں نوٹوں کی ہرس کی چمک دیکھ کر سباٹ لہجے میں کہا، پہلے مجھے ٹارگٹ بتاؤ، جب تک ٹارگٹ کا تعین نہیں ہوگا میں اس وقت تک تم سے معاوضے کے بارے میں بات نہیں کروں گا۔ ہو سکتا ہے تمہارا ٹارگٹ کوئی سیاسی یا مذہبی شخصیت ہو، میں چھوٹی موٹی وارداتیں کرتا ہوں، بڑی شخصیت پر ہاتھ ڈالنا میرے بس کی بات نہیں۔ گراسن نے کہا، میرا ٹارگٹ کوئی سیاسی یا مذہبی شخصیت نہیں ہے، وہ ایک عام سا اور مسخرہ سا آدمی ہے اور عام انداز میں ایک چھوٹے سے فلیٹ میں ایک ادھیڑ عمر ملازم کے ساتھ رہتا ہے۔ بلینک نے کہا، اوہ، اگر وہ اتنا ہی معمولی آدمی ہے تو پھر تم اس کے لیے مجھے کیوں ہائر کر رہے ہو، اور اتنی بڑی رقم؟ یہ تو کسی بڑی اور خاص شخصیت کی ٹارگٹ کلنگ کے لیے بھی کافی ہے۔ گراسن نے کہا، میں نے تم سے کہا ہے نا کہ تم آم کھاؤ گٹھلیاں نہ گنو، میرا ٹارگٹ عام ہے یا خاص، تم میرا کام کرو، میں تمہیں اتنا معاوضہ دوں گا جو تم نے ساری زندگی حاصل نہ کیا ہوگا۔ بلینک نے کہا، اس کا نام کیا ہے اور وہ مجھے کہاں ملے گا؟ گراسن نے پوچھا، نام وام میں کچھ نہیں رکھا، تم میرے کام کی حامی بھرو اور مجھ سے اپنا رابطہ نمبر دے دو، میں اس آدمی کی نگرانی خود کروں گا، اور جب میں تمہیں کال کروں تم اپنے آدمی بھیج دینا اور وہ اسے دیکھتے ہی اس پر جان لیوا حملہ کر کے اسے ہلاک کر دیں۔ بلینک نے کہا، نہیں، تمہیں مجھے ٹارگٹ کے بارے میں پوری انفارمیشن دینی پڑے گی، جب تک مجھے تم اس آدمی کا نام پتہ نہیں بتاؤ گے میں تمہارے کام کی حامی نہیں بھر سکتا۔ گراسن نے خشک لہجے میں کہا، میں تم سے یہ کام زبردستی بھی کرا سکتا ہوں گراسن، لیکن میں چاہتا ہوں کہ تم میرا کام اپنی رضامندی اور خوشی سے کرو، کیونکہ اگر میں نے تم سے زبردستی کی تو تمہارے ساتھ میرے لیے بھی مشکل ہو جائے گی۔ اگر وہ بچ گیا تو اسے پتہ چل جائے گا کہ اس کی جان کا دشمن کون ہے، اور میں یہ سب نہیں چاہتا، اسی لیے میں تمہیں تمہاری امید سے زیادہ دولت دے رہا ہوں، اور یہ دولت کچھ بھی نہیں، میرا کام پورا کر دو تو میں تمہیں ایسی 10 گڈیاں اور دے دوں گا، بولو اب بھی ڈیل کرو گے یا نہیں؟ بلینک نے اس بار کرخت لہجے میں کہا، اور گراسن الجھی ہوئی نظروں سے اس کی جانب دیکھنے لگا۔ گراسن کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ بلینک کی بات کا کیا جواب دے، کیا وہ اسے ڈیل کرے یا پھر اسے وہاں سے بھگا دے۔ اچھی طرح سوچ کر جواب دینا گراسن، تم انکار کرو گے تو میرا کام کوئی اور کر دے گا اور پھر تم اس ساری دولت سے ہمیشہ کے لیے محروم ہو جاؤ گے۔ بلینک نے کہا، ٹھیک ہے، میں تمہارا کام کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن گراسن نے سر جھٹکتے ہوئے کہا، اور لیکن کہہ کر خاموش ہو گیا۔ میں جانتا ہوں تم کیا کہنا چاہتے ہو، بلینک نے کہا، اس کا لہجہ بدستور سپاٹ تھا، جیسے اس نے زندگی میں کبھی مسکرانا سیکھا ہی نہ ہو۔ کیا مطلب؟ تم کیسے جانتے ہو کہ میں تم سے کیا کہنا چاہتا ہوں؟ گراسن نے چونکتے ہوئے کہا، تم یہ کہنا چاہتے ہو نا کہ میرا کام تم خود نہیں کرو گے بلکہ یہ کام تمہارے آدمی کریں گے، بلینک نے کہا، اور گراسن آنکھیں پھاڑ کر اسے دیکھنے لگا جیسے وہ حیران ہو رہا ہو کہ بلینک کو اس کے دل کی بات کا کیسے علم ہو گیا ہے۔ ہاں، اس کام کے لیے میرے آدمی ہی آگے آئیں گے، اس کام کے لیے میں تمہیں اپنے گروپ کے آدمی مہیا کر دوں گا، تم ان سے رابطہ رکھ کر ان سے اپنی مطلب کا کوئی بھی کام لے سکتے ہو۔ گراسن نے کہا، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، بس انہیں یہ حکم دے دینا کہ میں انہیں جب بھی اور جہاں بھی بلاؤں وہ فوراً پہنچ جائیں۔ بلینک نے کہا، اوکے، اب معاوضے کی بات ہو جائے۔ گراسن نے کہا، نوٹوں کی گڈیاں تمہارے سامنے ہیں اور اب بھی تم معاوضے کی بات کر رہے ہو؟ بلینک نے کہا، یہ معاوضہ میرے لیے کوئی معنی نہیں رکھتا، میں اپنا پورا کلر گروپ تمہارے حوالے کر رہا ہوں، تم مجھے یہ بھی نہیں بتا رہے ہو کہ تمہارا ٹارگٹ کون ہے، یہ چونکہ بلائنڈ ٹارگٹ ہے اس لیے اس کا معاوضہ میں اپنے مطلب کا لوں گا۔ گراسن نے کہا، وہ دولت کا رسیا تھا اس لیے ہاتھ آیا موقع وہ کیسے جانے دیتا، اس کی نظروں میں اگر بلیک اسے ایڈوانس میں موٹی رقم دے سکتا ہے تو وہ اسے مزید رقم بھی مانگ سکتا تھا۔ اوکے، بولو کتنا معاوضہ لوگے تم؟ بلینک نے بغیر کسی تردد کے کہا، میں پر ڈے کے حساب سے تم سے معاوضہ لوں گا، اپنے گروپ کے 10 افراد میں تمہارے حوالے کر دوں گا جو ہر قسم کے ٹارگٹ ہٹ کرنے کے ماہر ہیں، 10 افراد کے ایک دن کے میں تم سے $1,00,000 لوں گا، بولو دے سکتے ہو مجھے اتنا معاوضہ؟ گراسن نے اس کی طرف غور سے دیکھتے ہوئے کہا، 10 افراد کی شاید مجھے ضرورت نہ پڑے۔ بلینک نے کہا، میں پورا گروپ تمہارے حوالے کر رہا ہوں، ان میں سے جتنے چاہے افراد سلیکٹ کر لینا۔ گراسن نے کہا،
ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے کہ ان افراد کی واقعی مجھے ضرورت پڑ جائے، بلینک نے کہا تو گراسن کی آنکھیں چمک اٹھیں۔ اس نے بڑھ چڑھ کر معاوضے کی بات کی تھی اور اسے یقین نہیں تھا کہ بلینک اتنی آسانی سے اتنا بڑا معاوضہ دینے کے لیے تیار ہو جائے گا۔ اوکے، اب یہ بتاؤ کہ معاوضہ کیش کی شکل میں دو گے یا پھر تمہیں اپنے بینک کا اکاؤنٹ نمبر دوں جہاں تم روزانہ کی بنیاد پر معاوضہ ٹرانسفر کرو گے؟ گراسن نے کہا، میرے لیے دونوں صورتیں ہی ممکن ہیں، جیسے تم چاہو ویسے ہی معاوضہ تم تک پہنچ جائے گا۔ بلینک نے کہا تو گراسن ایک طویل سانس لے کر رہ گیا۔ اس نے نوٹ پیڈ پر اپنا بینک اکاؤنٹ نمبر لکھا اور پیڈ کا وہ صفحہ پھاڑ کر بلینک کی طرف بڑھا دیا۔ تم معاوضے میرے اکاؤنٹ میں ہی ٹرانسفر کرا دینا، گراسن نے کہا۔ مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے، میں بینک اور تمہارے اکاؤنٹ کا نمبر جانتا ہوں، بلینک نے کہا اور گراسن بری طرح سے چونک پڑا۔ کیا مطلب؟ تم بینک اور میرا اکاؤنٹ نمبر کیسے جانتے ہو؟ گراسن نے اس کی طرف آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھتے ہوئے کہا۔ بلینک کی نظروں سے کچھ بھی چھپا ہوا نہیں ہے گراسن، تم ان چکروں میں مت پڑو۔ تمہارا اصول ہے کہ تم صرف پیسے کے لیے کام کرتے ہو اور میری طرف سے تمہیں پیسوں کی کوئی کمی نہیں ہوگی، بس اس سے زیادہ میں تمہیں کچھ نہیں کہہ سکتا، بلینک نے خشک لہجے میں کہا اور اٹھ کھڑا ہوا۔ میرے گروپ کے انچارج کا نام، گراسن نے ابھی اتنا ہی کہا تھا کہ بلینک نے ہاتھ اٹھا کر اسے بولنے سے روک دیا۔ اس کا نام مکلارس ہے، تم بس اس تک میرا نام پہنچا دو، میں اس سے خود ہی رابطہ کر لوں گا، میرے پاس اس کا رابطہ نمبر بھی موجود ہے، بلینک نے کہا اور اس بار گراسن ایک جھٹکے سے اپنی کرسی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کی آنکھوں میں اس قدر حیرت تھی کہ وہ پلکیں جھپکانا تک بھول گیا تھا۔ اس نے بلینک جیسا پراسرار انسان آج تک نہیں دیکھا تھا۔ اسے یوں لگ رہا تھا جیسے بلینک کے اندر کوئی انتہائی عیار اور شاطر بدروح گھسی ہوئی ہے جو اس کے بارے میں سب کچھ جانتی ہے۔ بلینک نے اس کے اٹھنے اور اس کی حیرت کی کوئی پرواہ نہیں کی تھی۔ وہ تیزی سے مڑا اور پھر وہ تیز تیز قدم اٹھاتا دروازے سے باہر نکل گیا۔ آفس کا دروازہ کھول کر وہ ایک راہداری میں آ گیا۔ راہداری خالی تھی۔ راہداری میں تیز تیز چلتے ہوئے بلینک آگے بڑھتا جا رہا تھا اور آگے بڑھتے ہوئے اس کا جسم دھوئیں میں تبدیل ہوتا جا رہا تھا اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے بلینک مکمل طور پر دھواں بن کر وہاں سے غائب ہو گیا۔ عمران نے کار پروفیسر مصطفیٰ کمال کی رہائش گاہ کے گیٹ کے سامنے روکی اور پھر اس نے کار سے نکل کر آگے بڑھ کر گیٹ کے دائیں پلر پر لگا ہوا کال بیل کا بٹن پریس کیا تو گیٹ کی ذیلی کھڑکی کھلی اور کھڑکی میں ایک بوڑھے کا چہرہ دکھائی دیا۔ فرمائیں، بوڑھے نے عمران کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، جو شکل سے ہی ملازم ٹائپ معلوم ہوتا تھا۔ میں علی عمران ہوں، ابھی تھوڑی دیر پہلے میری پروفیسر صاحب سے فون پر بات ہوئی تھی، عمران نے کہا۔ اوہ ہاں، پروفیسر صاحب نے مجھے آپ کے بارے میں بتا دیا تھا، ایک منٹ میں گیٹ کھولتا ہوں، بوڑھے نے کہا اور پھر اس نے ذیلی کھڑکی بند کر دی۔ چند لمحوں کے بعد اس نے گیٹ کھولنا شروع کر دیا۔ عمران واپس اپنی کار میں آیا اور گیٹ کھلتے ہی وہ کار اندر لے گیا۔ اس نے کار پورچ میں جا کر روک دی۔ آپ آئیں میرے ساتھ، میں آپ کو سیٹنگ روم میں بٹھاتا ہوں اور پروفیسر صاحب کو آپ کی آمد سے آگاہ کرتا ہوں، بوڑھے ملازم نے کہا تو عمران اس بات میں سر ہلا کر اس کے پیچھے چل پڑا۔ بوڑھے ملازم نے اسے سیٹنگ روم میں لا کر بٹھایا اور پھر وہ پروفیسر مصطفیٰ کمال کو بلانے کے لیے چلا گیا۔ ابھی تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ اچانک عمران کو بوڑھے ملازم کے چیخنے چلانے کی آوازیں سنائی دیں۔ خون، خون، پروفیسر صاحب کا خون ہو گیا ہے، بوڑھا ملازم بری طرح سے چیختا ہوا اس طرف آ رہا تھا اور پھر وہ بھاگتا ہوا سیٹنگ روم میں آ گیا۔ وہ بے حد ڈرا ہوا تھا اور حواس باختہ دکھائی دے رہا تھا۔ سیٹنگ روم میں آتے ہی وہ دروازے کے پاس گرا اور بے ہوش ہو گیا۔ اسے گرتا دیکھ کر عمران تیزی سے اس کی طرف بڑھا، لیکن اس وقت تک بوڑھا ملازم بے ہوش ہو چکا تھا۔ عمران کے دماغ میں اس بوڑھے ملازم کی چیختی ہوئی آواز ہتھوڑوں کی ضربوں کی طرح لگی تھی کہ خون، پروفیسر صاحب کا خون ہو گیا ہے۔ عمران نے چند لمحے سوچا اور وہ پھر تیزی سے اٹھا اور اندرونی کمروں کی طرف بھاگتا چلا گیا۔ پروفیسر مصطفیٰ کمال کو عمران بخوبی جانتا تھا۔ پروفیسر مصطفیٰ کمال نے شادی نہیں کی تھی، انہوں نے اپنی ساری زندگی پراسرار علوم کی جستجو میں صرف کر دی تھی۔ ان کا کوئی قریبی عزیز بھی نہ تھا اور وہ اس رہائش گاہ میں اپنے ایک بوڑھے ملازم کے ہمراہ ہی رہتے تھے جس کا نام کرامت تھا۔ عمران کو پہلے پروفیسر مصطفیٰ کمال سے ملنے ان کی رہائش گاہ میں نہیں آیا تھا، لیکن اس کے پروفیسر مصطفیٰ کمال سے اچھے تعلقات تھے۔ پروفیسر صاحب سر سلطان کے دوستوں میں سے تھے
جن سے عمران مختلف فنکشنز میں پہلے بھی ملاقات کر چکا تھا، اور اسے سر سلطان کے توسط سے ہی پروفیسر مصطفیٰ کمال کی خوبیوں کا علم ہوا تھا۔ پروفیسر صاحب بھی عمران کی بذلہ سنجی سے بے حد متاثر ہوئے تھے، اور جب سر سلطان نے پروفیسر صاحب کو عمران کی ملف مفادات میں کی گئی خدمات کے بارے میں بتایا تھا تو وہ عمران کے بڑے پرستاروں میں شمار ہو گئے تھے۔ اس لیے عمران جب بھی ان سے ملاقات یا فون پر بات کرتا تو وہ ان سے ملنے کے لیے بے چین ہو جاتے۔ یہی وجہ تھی کہ عمران نے فون پر ان سے ملاقات کا وقت مانگا تو انہوں نے نہ صرف عمران کی کال پر خوشی کا اظہار کیا بلکہ اسے فوراً اپنی رہائش گاہ پر آنے کی دعوت دے دی۔ عمران دانش منزل سے سیدھا پروفیسر صاحب کی رہائش گاہ کی طرف روانہ ہو گیا۔ مختلف کمروں میں دیکھتا ہوا عمران جیسے ہی ایک کمرے میں داخل ہوا، اسے اپنے سامنے بیڈ پر پڑے ایک بوڑھے آدمی کی، جس نے سفید شلوار قمیض پہن رکھی تھی اور جس کی کمر پر ایک بڑا سا خنجر دستے تک دھسا ہوا تھا، اوندھا پڑا دکھائی دیا۔ بوڑھے کا سفید لباس اور بیڈ اس کے خون سے سرخ ہو رہے تھے۔ عمران نے بوڑھے کو دیکھتے ہی پہچان لیا تھا، وہ پروفیسر صاحب ہی تھے جن کی ابھی کچھ دیر پہلے عمران سے فون پر بات ہوئی تھی۔ عمران چند لمحے کمرے کے دروازے پہ کھڑا پروفیسر کی لاش دیکھتا رہا، پھر وہ آہستہ آہستہ آگے بڑھا اور کمرے میں آ کر وہ کمرے کا بغور جائزہ لینے لگا۔ کمرہ پروفیسر صاحب کا بیڈ روم تھا۔ کمرے میں ضروریات زندگی کے سامان کے سوا کچھ نہیں تھا۔ دائیں طرف ایک میز تھی جس پر کئی نئی اور پرانی کتابیں، ایک ٹیبل لیمپ اور نوٹ بک اور قلم دان رکھا ہوا تھا۔ عمران نے آگے بڑھ کر دوسری طرف سے پروفیسر صاحب کا چہرہ دیکھا۔ پروفیسر صاحب کی آنکھیں کھلی ہوئی تھیں لیکن ان میں زندگی کی رمق نہیں تھی۔ عمران نے ہاتھ بڑھا کر پروفیسر کی نبض چیک کی جو ڈوب چکی تھی۔ پروفیسر صاحب کا جسم ابھی گرم تھا جس سے محسوس ہو رہا تھا کہ پروفیسر صاحب کو ہلاک ہوئے ابھی زیادہ دیر نہیں گزری تھی۔ عمران نے پروفیسر صاحب کی لاش دیکھنے کے بعد کمرے کا بغور جائزہ لینا شروع کر دیا۔ وہ یہ جاننے کی کوشش کر رہا تھا کہ پروفیسر صاحب کو آخر اس طرح کس نے اور کیوں قتل کیا ہے۔ کمرے میں ایک کھڑکی تھی جو بند تھی، اوپر روشن دان کافی بلندی پر تھا، جس کا مطلب تھا کہ پروفیسر صاحب کو قتل کرنے والا دروازے کے راستے ہی آیا تھا اور پروفیسر صاحب کی کمر میں خنجر مار کر واپس چلا گیا تھا۔ پروفیسر مصطفیٰ کمال کا جسم جس انداز میں بیڈ پر پڑا تھا اس سے عمران کو اندازہ ہو رہا تھا کہ وہ بیڈ کے پاس دوسری طرف منہ کیے کھڑے تھے کہ عقب سے کسی نے اچانک آ کر ان کی کمر میں خنجر اتار دیا تھا اور پروفیسر صاحب الٹ کر بیڈ پر گرے اور چند لمحے تڑپنے کے بعد ہلاک ہو گئے تھے۔ شاید پروفیسر مصطفیٰ کمال نے بھی قاتل کا چہرہ نہیں دیکھا تھا۔ انتہائی باریک بینی سے دیکھنے کے باوجود عمران کو وہاں قاتل کا کوئی سراغ نہیں ملا تھا۔ اس نے رہائش گاہ کے ایک ایک حصے کا بغور جائزہ لیا تھا لیکن رہائش گاہ کے کسی بھی حصے سے اسے قاتل کے بارے میں کوئی کلو نہ ملا۔ پروفیسر صاحب کا بوڑھا ملازم کرامت اس وقت تک ہوش میں آ چکا تھا اور وہ پروفیسر صاحب کے بیڈ روم کے دروازے کے پاس بیٹھا آنسو بہا رہا تھا۔ اس میں شاید اتنی بھی ہمت نہیں تھی کہ وہ اندر جا کر پروفیسر صاحب کی لاش کو ہی دیکھ لے۔ کرامت بابا، کیسے ہوا یہ سب؟ کس نے ہلاک کیا ہے پروفیسر مصطفیٰ کمال کو؟ عمران نے کرامت کے پاس آ کر انتہائی سنجیدگی سے پوچھا۔ میں نہیں جانتا بیٹا، میں کچھ نہیں جانتا، کرامت نے روتے ہوئے کہا۔ آخری بار آپ نے پروفیسر صاحب کو زندہ حالت میں کب دیکھا تھا؟ عمران نے اسی انداز میں پوچھا۔ کرامت چونکہ بوڑھا شخص تھا اس لیے عمران اس کی عزت اور تکریم سے بات کر رہا تھا۔ آپ کے آنے سے تھوڑی دیر پہلے انہوں نے مجھے اپنے کمرے میں بلایا تھا اور کہا تھا کہ ایک نوجوان علی عمران صاحب آنے والے ہیں، جب وہ آ جائیں تو میں باہر جا کر ان کے لیے گیٹ کھولوں اور انہیں لے جا کر سٹنگ روم میں بٹھا دوں، پھر انہیں کمرے میں آپ کی آمد کی اطلاع دے دوں۔ کرامت نے کہا۔ یہ کتنی دیر پہلے کی بات ہے؟ عمران نے ماہر سراغ رساں کے انداز میں پوچھا۔ زیادہ سے زیادہ 20 منٹ ہوئے ہوں گے، کرامت نے جواب دیا۔ کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ ان 20 منٹوں میں آپ کہاں تھے؟ عمران نے پوچھا۔ میرا زیادہ کام کچن میں ہوتا ہے، پروفیسر صاحب نے تھوڑی دیر پہلے ناشتہ کیا تھا، میں ان کے روم سے برتن اٹھا کر لے گیا تھا اور کچن میں برتن دھو رہا تھا، کرامت نے کہا۔ کچن اور پروفیسر صاحب کے کمرے میں کتنا فاصلہ ہے؟ عمران نے پوچھا۔ زیادہ نہیں ہے، 2 کمرے چھوڑ کر دوسری طرف کچن ہے، کرامت نے کہا۔ مطلب یہ ہے کہ اگر پروفیسر صاحب کو کوئی ضرورت ہو اور وہ اپنے روم سے آپ کو آواز دیں تو ان کی آواز کچن تک آسانی تک پہنچ جاتی ہے۔ عمران نے اس کی طرف غور سے دیکھتے ہوئے کہا۔ جی ہاں بالکل،
کرامت نے اسباب میں سر ہلاتے ہوئے کہا، تو کیا میرے آنے سے پہلے آپ نے پروفیسر صاحب کے کمرے سے ان کی چیخ کی آواز نہیں سنی تھی؟ عمران نے پوچھا۔ نہیں، میں نے کوئی چیخ نہیں سنی تھی، کرامت نے کہا۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ پروفیسر صاحب کو ان کی کمر پر خنجر مار کر ہلاک کیا گیا ہے۔ وہ خنجر کھا کر بیڈ پر گرے تھے اور تڑپتے رہے تھے۔ شدید زخمی ہونے کی وجہ سے ان کے منہ سے کربناک چیخیں نکلنا عام سی بات ہے، پھر آپ نے ان کی چیخیں کیوں نہیں سنی تھیں؟ عمران نے قدرے تیز لہجے میں کہا، میں نے کہا ہے نا کہ میں نے پروفیسر صاحب کی کوئی چیخ نہیں سنی تھی۔ اگر وہ چیخے ہوتے تو میں سب سے پہلے ان کے پاس پہنچ جاتا، جبکہ میں آپ کے آنے کے بعد آپ کے بارے میں انہیں بتانے کے لیے گیا تھا، تب میں نے ان کی لاش دیکھی تھی۔ کرامت نے اپنی بات پر زور دیتے ہوئے کہا۔ عمران نے کرامت کے لہجے سے اندازہ لگا لیا تھا کہ وہ سچ بول رہا ہے۔ اچھا یہ بتائیں کہ میرے آنے سے پہلے پروفیسر صاحب سے کون ملنے آیا تھا؟ عمران نے چند لمحے توقف کے بعد پوچھا۔ کوئی بھی نہیں، پروفیسر صاحب تنہائی پسند ہیں، وہ لوگوں سے کم ہی میل ملاپ رکھتے ہیں، بلکہ میں یہ کہوں گا تو بیجا نہ ہوگا کہ جب سے میں یہاں ملازم ہوں تب سے شاید ہی ان سے ملنے کوئی ان کی رہائش گاہ میں آیا ہو۔ آپ پہلے انسان ہیں جنہیں پروفیسر صاحب نے اپنی رہائش گاہ میں ملنے کی اجازت دی تھی، ورنہ پروفیسر صاحب کو جن سے ملنا ہوتا ہے وہ ان سے باہر جا کر ہی ملتے تھے، کسی ہوٹل میں یا پھر ریسٹورانٹ میں۔ کرامت نے کہا، اگر رہائش گاہ میں کوئی نہیں آیا تو پھر پروفیسر صاحب کو خنجر کس نے مارا ہے؟ عمران نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا، میں نہیں جانتا۔ کرامت نے کہا، اس رہائش گاہ میں آپ کے اور پروفیسر صاحب کے سوا کوئی نہیں رہتا۔ اگر یہاں کوئی تیسرا نہیں آیا تھا تو پھر اس کا تو یہی مطلب لیا جا سکتا ہے کہ آپ ہی نے میرے آنے سے پہلے پروفیسر صاحب کو ہلاک کر دیا ہے۔ عمران نے کہا، نہیں صاحب، خدا غارت کرے اسے جس نے پروفیسر صاحب کو ہلاک کیا ہے۔ میں نے تو اپنی ساری زندگی پروفیسر صاحب کی خدمت کے لیے وقف کر رکھی تھی۔ وہ مجھے اپنا ملازم نہیں بلکہ اپنا دوست اور اپنا بھائی سمجھتے تھے۔ بھلا کوئی اپنے بھائی کو اس قدر بے رحمی سے ہلاک کر سکتا ہے؟ کرامت نے ایک بار پھر روتے ہوئے کہا، آج کے دور میں بھائی ہی بھائی کا گلا کاٹ رہا ہے کرامت بابا۔ بہرحال مجھے پروفیسر صاحب کی ناگہانی ہلاکت پر بے حد افسوس ہے۔ اب یہ تو تحقیقات کرنے ہی پر پتہ چلے گا کہ انہیں کس نے اور کیوں ہلاک کیا ہے۔ اگر میں نے مقامی پولیس کو بلایا تو وہ پروفیسر صاحب کے قتل کے الزام میں آپ کو دھر لیں گے، اس لیے میں پولیس کے بجائے ایک ماہر سراغ رساں کو یہاں بلا لیتا ہوں جو یہاں آ کر رہائش گاہ کے ایک ایک حصے کی چیکنگ کرے گا اور آپ سے چند سوالات بھی کرے گا۔ آپ اس سے تعاون کرنا تاکہ اصل قاتل تک پہنچا جا سکے، ورنہ آپ کی گردن ہی شکنجے میں آئے گی۔ عمران نے کہا، آپ جس سے کہو گے میں اس کے ساتھ تعاون کروں گا بیٹا۔ میں نے جب پروفیسر صاحب کو ہلاک ہی نہیں کیا تو مجھے کس بات کا ڈر؟ کرامت نے کہا تو عمران نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے جیب سے سیل فون نکالا اور ٹائیگر کے نمبر پریس کرنے لگا۔ اسے پروفیسر مصطفیٰ کمال کے قتل کا انتہائی حیرت انگیز اور پراسرار معاملہ معلوم ہوتا تھا، اس لیے اس نے اس قتل کی تفتیش کے لیے ٹائیگر کو بلانا پسند کیا تھا تاکہ وہ یہاں آ کر اس بات کا جائزہ لے کہ پروفیسر صاحب کو کس نے ہلاک کیا ہے۔ عمران نے ٹائیگر کو کال کر کے اسے ساری صورتحال بتائی اور اسے پروفیسر صاحب کا ایڈریس بتا کر جلد از جلد وہاں پہنچنے کے لیے کہا۔ ٹائیگر سے بات کر کے عمران ابھی فارغ ہی ہوا تھا کہ اچانک اس کے کان کھڑے ہو گئے۔ اسے یوں محسوس ہوا جیسے بے شمار افراد بیرونی دیواروں سے کود کر رہائش گاہ میں داخل ہو رہے ہوں۔ اوہ، لگتا ہے قاتل ابھی یہی ہیں۔ آپ فوراً کمرے کے اندر جائیں اور اندر سے دروازہ بند کر لیں، جلدی۔ عمران نے جیب سے ریوالور نکال کر تیز لہجے میں کہا تو کرامت بوکھلائے ہوئے انداز میں پروفیسر مصطفیٰ کمال کے بیڈ روم میں چلا گیا اور اس نے عمران کی جانب دیکھتے ہوئے فوراً ہی دروازہ بند کر لیا اور اسے اندر سے لاک کر لیا۔ عمران کے حساس کانوں میں باہر برآمدے میں دوڑتے بھاگتے قدموں کی آوازیں صاف سنائی دے رہی تھیں۔ وہ تیزی سے راہداری کی طرف لپکا اور پھر مختلف راستوں سے ہوتا ہوا باہر برآمدے کی طرف جانے والے دروازے کی طرف لپکا۔ ابھی وہ دروازے کے نزدیک ہی پہنچا تھا کہ اسی لمحہ دروازہ ایک دھماکے سے کھلا اور دو مسلح افراد اندر آ گئے۔ دونوں شکل و صورت سے بدماش ٹائپ دکھائی دے رہے تھے، ان کے ہاتھوں میں مشین گنیں تھیں۔ وہ رہا، پکڑو اسے، جانے نہ پائے۔ ایک بھاری تن و توش کے مالک بدماش نے عمران کو دیکھتے ہی چیخ کر کہا،
اور ساتھ ہی دونوں کے ہاتھوں میں موجود مشین گنوں کے رخ عمران کی جانب ہوئے اور دوسرے لمحے ماحول مشین گنوں کی تیز ترتراہٹ کی آوازوں سے گونج اٹھا۔ مکلارس گراسن کا رائٹ ہینڈ ہونے کے ساتھ ساتھ گراسن کے کرائم گروپ کا انچارج تھا۔ وہ لمبا تڑنگا اور انتہائی مضبوط جسم کا مالک تھا۔ اس کے چہرے پر ہر وقت خفاقی اور حیوانیت چھائی رہتی تھی۔ گراسن کا حکم ملتے ہی وہ اپنے دشمنوں کا انتہائی تیزی اور شفاقی سے خاتمہ کر دیتا تھا۔ مکلارس کے گروپ میں 10 افراد تھے جو ہر وقت مسلح رہتے تھے۔ مکلارس کو جہاں بھی کارروائی کرنی ہوتی تھی وہ اپنے ساتھ ان مخصوص افراد کو لے جاتا تھا اور ٹارگٹ کلنگ کے لیے وہ ہر حربہ استعمال کرتا تھا اور اس وقت تک چین نہیں لیتا تھا جب تک کہ وہ اپنا ٹارگٹ ہٹ نہ کر لے۔ مکلارس کارروائی کے لیے ہمیشہ تیز رفتار جیپیں ہی استعمال کرتا تھا۔ اس کے ساتھ چونکہ 10 افراد ہوتے تھے اس لیے وہ ہمیشہ 3 جیپیں ہی لے کر جاتا تھا۔ ان میں سے ایک جیپ میں وہ خود ہوتا تھا جبکہ باقی دونوں جیپوں میں اس کے ساتھی ہوتے تھے۔ ان کے لباسوں کی جیبوں میں ہلکا پھلکا اسلحہ ہوتا تھا جبکہ بھاری اور تباکن اسلحہ وہ جیپوں کی سیٹوں کے نیچے چھپا کر رکھتے تھے۔ مکلارس اور اس کے ساتھیوں کا ٹولہ مین سڑک سے گزرتا ہوا انتہائی تیز رفتاری سے شہر کی سڑکوں پر گھومتا پھرتا رہا۔ گراسن نے مکلارس کو کال کر کے بلیک کے بارے میں ساری تفصیل بتا دی تھی اور اسے حکم دیا تھا کہ وہ بلیک کے احکامات کی اس طرح سے تعمیل کرے جس طرح وہ اس کے حکم کی تعمیل کرتا ہے۔ مکلارس حکم کا غلام تھا، اس کے لیے گراس کا حکم فرض تھا اور وہ اپنے فرض کے لیے بلا چوں چرا کیے جان لڑا دینے کا عادی تھا۔ مکلارس کی بلیک سے 2 مرتبہ بات چیت ہو چکی تھی۔ بلیک نے اسے فون کر کے اس ٹارگٹ کے بارے میں بتایا تھا جس کے لیے اس نے گراسن سے ڈیل کی تھی۔ پہلی کال کے وقت چونکہ مکلارس دوسرے کاموں میں مصروف تھا اس لیے اس نے بلیک کی کال پر 4 افراد وہاں بھیج دیے تھے جہاں بلیک نے انہیں بلایا تھا۔ اس کے 4 ساتھی مسلح ہو کر گئے تھے اور بلیک نے انہیں ایک سڑک سے گزرتی ہوئی سرخ رنگ کی ایک اسپورٹ کار دکھائی تھی جس میں ایک نوجوان بیٹھا ہوا تھا۔ مکلارس کے ساتھی بلیک کے کہنے پر سرخ اسپورٹ کار کے پیچھے لگ گئے تھے۔ اس کے بعد ان کا کیا ہوا تھا اس کے بارے میں مکلارس کو کوئی خبر نہیں تھی، لیکن پھر جب اسے دوبارہ بلیک کی کال آئی تو اس نے مکلارس کو بتایا کہ اس نے جن 4 افراد کو بھیجا تھا وہ سب علی عمران کو شکار کرنے کے بجائے اس کے ہاتھوں شکار ہو گئے ہیں اور عمران نے ان 4 کو ہلاک کر دیا ہے۔ علی عمران کے ہاتھوں اپنے 4 ساتھیوں کی ہلاکت کا سن کر مکلارس غضبناک ہو گیا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ بلیک کے ٹارگٹ علی عمران تک اڑ کر پہنچ جائے اور اس کے اپنے ہاتھوں سے ٹکڑے اڑا دے۔ بلیک نے اسے فون کر کے کہا تھا کہ وہ علی عمران پر نظر رکھے ہوئے ہے، جلد ہی وہ اسے کال کر کے بتائے گا کہ علی عمران کہاں ہے، پھر وہ اپنی فورس کے ساتھ آ کر اسے ہلاک کر سکتا ہے۔ بلیک نے مکلارس کو اس وقت تک شہر کی سڑکوں پر ہی رہنے اور اس کا فون کا انتظار کرنے کا کہا تھا اور مکلارس یہی کر رہا تھا۔ اس کے 10 ساتھیوں میں سے 4 چونکہ عمران کے ہاتھوں ہلاک ہو چکے تھے اس لیے مکلارس نے اپنے ساتھیوں کی تعداد پوری کرنے کے لیے گراسن کے کلب سے مزید 4 بدماش اپنے ساتھ لے کر اپنے گروپ کی تعداد پوری کر لی تھی۔ اب مکلارس انتہائی بے چینی سے بلیک کی کال کا انتظار کر رہا تھا تاکہ وہ علی عمران کو ہلاک کر کے اسے اپنے 4 ساتھیوں کی ہلاکت کا انتقام لے سکے۔ اچانک مکلارس کی جیب میں موجود سیل فون کی گھنٹی بج اٹھی تو مکلارس نے کان سے لگی ہوئی بلوٹوتھ ڈیوائس کا بٹن آن کر لیا۔ یس، مکلارس بول رہا ہوں، مکلارس نے انتہائی کرخت لہجے میں کہا۔ کان پر لگی ہوئی بلوٹوتھ ڈیوائس کی وجہ سے وہ سیل فون ہاتھ میں لیے بغیر اور توجہ سے جیپ ڈرائیو کرتے ہوئے کال سن رہا تھا۔ بلیک بول رہا ہوں، دوسری طرف سے بلیک کی غراہٹ بھری آواز سنائی دی۔ اوہ، میں تمہاری کال کا ہی انتظار کر رہا تھا بلیک، بتاؤ ہمیں کہاں آنا ہے؟ میرے ہاتھ عمران کی گردن توڑنے کے لیے بے چین ہو رہے ہیں، کہاں ہے وہ؟ مکلارس نے بلیک کی آواز سنتے ہی تیز لہجے میں بولتے ہوئے کہا، تم اپنے ساتھیوں کو لے کر نارتھ کالونی کے ڈی بلاک میں آ جاؤ، عمران اس بلاک کی کوٹھی نمبر 51 میں موجود ہے۔ بلیک نے جواب دیا اور مکلارس کی آنکھیں چمک اٹھیں۔ کیا وہ اس کوٹھی میں اکیلا ہے؟ مکلارس نے پوچھا۔ کوٹھی میں اس کے ساتھ ایک بوڑھے ملازم کے سوا کوئی نہیں ہے۔ اس کوٹھی کا مالک ایک پروفیسر تھا جسے میں نے ہلاک کر دیا ہے۔ اب تمہیں وہاں پہنچ کر عمران کو ہلاک کرنا ہے، بلیک نے کہا۔ ٹھیک ہے، میں پہنچ رہا ہوں، مکلارس نے کہا۔ جلدی آؤ، ایسا نہ ہو تمہارے آنے تک وہ کوٹھی سے نکل جائے، بلیک نے کہا۔ میں نارتھ کالونی سے زیادہ فاصلے پر نہیں ہوں، 10 منٹ تک میں وہاں پہنچ جاؤں گا، مکلارس نے کہا۔ میں تمہارا اس کوٹھی کے گیٹ کے پاس کھڑا انتظار کر رہا ہوں، بلیک نے کہا اور مکلارس نے اوکے کہہ کر رابطہ ختم کر دیا۔
میں اپنے ہاتھوں سے اس عمران کی بوٹیاں اڑا دوں گا جس نے میرے 4 ساتھیوں کو ہلاک کیا ہے، مکلارس نے غصیلے لہجے میں کہا، اور ساتھ ہی اس نے کار نارتھ کالونی کی طرف جانے والی سڑک پر موڑ دی۔ اس کے پیچھے اس کے ساتھی بھی جیپ موڑ کر اسی طرف لے آئے۔ مین سڑک پر آتے ہی مکلارس نے جیپ کو انتہائی تیز رفتاری سے بھگانا شروع کر دیا۔ وہ جلد از جلد بلیک کی بتائی ہوئی رہائش گاہ پر پہنچنا چاہتا تھا تاکہ وہاں جاتے ہی وہ علی عمران پر موت بن کر ٹوٹ پڑے اور اس کے ٹکڑے اڑا کر رکھ دے۔ اگلے 10 منٹ کے بعد وہ نارتھ کالونی کے ڈی بلاک کی کوٹھی نمبر 51 کے سامنے تھا۔ گیٹ کے پاس ایک لمبا تڑنگا سیاہ فام کھڑا دکھائی دیا جس نے سیاہ رنگ کا چست لباس پہن رکھا تھا۔ وہ بانس جیسا لمبا پتلا دکھائی دے رہا تھا۔ اس کے سر پر فلیٹ ہیٹ تھا اور وہ گیٹ کے پاس یوں کھڑا تھا جیسے کسی نے اس بانس جیسے دبلے پتلے انسان کو وہیں گاڑ دیا ہو۔ مکلارس نے جیپ اس سیاہ فام کے قریب لے جا کر روک دی۔ سیاہ فام سے وہ پہلے نہیں ملا تھا۔ اس دبلے پتلے سیاہ فام کو دیکھ کر ایک لمحے کے لیے مکلارس کے چہرے پر حیرت لہرائی، پھر وہ اچھل کر جیپ سے باہر آ گیا۔ سیاہ فام کے چہرے کی ہڈیاں ابھری ہوئی تھیں اور اس کی آنکھیں چھوٹی چھوٹی مگر انگاروں کی طرح دہکتی ہوئی دکھائی دے رہی تھیں۔ سیاہ لباس اس کے جسم پر ہم آہنگ ہو رہا تھا۔ تم بلیک ہو؟ مکلارس نے سیاہ لباس والے کی طرف بڑھتے ہوئے تیز لہجے میں پوچھا۔ ہاں، تمہارا شکار اس کوٹھی میں ہے، جاؤ جلدی جاؤ اور اسے ہلاک کر دو، سیاہ فام نے غراہٹ بھرے لہجے میں کہا، اور اس کی آواز سن کر مکلارس کو یقین ہو گیا کہ یہی بلیک ہے جس کی وہ آواز فون پر سنتا رہا تھا۔ میں اسے پہچانوں گا کیسے؟ مکلارس نے پوچھا۔ کوٹھی میں ایک بوڑھے ملازم اور عمران کے سوا کوئی نہیں ہے، اندر موجود نوجوان عمران ہی ہے، بلیک نے کہا۔ ٹھیک ہے، مکلارس نے کہا، اور اس نے اپنے ساتھیوں کو اشارہ کیا تو اس کے ساتھی تیزی سے اچھل کر جیپوں سے نکلے اور انہوں نے جیپوں کی سیٹوں اٹھا کر ان کے نیچے موجود مشین گنیں اور ہینڈ گرینیڈ اٹھانے شروع کر دیے۔ میں نے تم لوگوں کی سہولت کے لیے گیٹ کھول رکھا ہے، اندر جاؤ اور جہاں بھی عمران نظر آئے اسے ہلاک کر دو، بلیک نے کہا تو مکلارس نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ اپنا ایک ساتھی میرے پاس چھوڑ جاؤ، میں تمہاری کامیابی تک یہیں رہوں گا، بلیک نے کہا تو مکلارس نے اس بات میں سر ہلایا اور اس نے اپنے ایک ساتھی کو بلیک کے پاس رکنے کا کہا، اور پھر وہ تیزی سے اپنے ساتھیوں کو لے کر گیٹ کی طرف بڑھا۔ اس نے لات مار کر گیٹ کھولا اور اپنے ساتھیوں سمیت تیزی سے اندر بڑھتا چلا گیا۔ اس کے ایک ساتھی نے اسے بھی ایک مشین گن لا کر دے دی تھی۔ کوٹھی میں پھیل جاؤ، جو نظر آئے اسے اڑا دو، مکلارس نے چیختے ہوئے کہا تو اس کے ساتھی تیزی سے چاروں طرف پھیلتے چلے گئے۔ مکلارس نے ایک ساتھی کو ساتھ لیا اور برآمدے کی طرف بڑھتا چلا گیا جہاں رہائشی حصے کی طرف جانے کا راستہ تھا۔ برآمدے میں بھاگتے ہوئے وہ دونوں ایک دروازے کے پاس آ گئے۔ دروازے کے پاس آتے ہی مکلارس فوراً دروازے کی سائڈ کی دیوار سے لگ کر کھڑا ہو گیا۔ اس نے اپنے ساتھی کو اشارہ کیا تو اس نے آگے بڑھ کر فوراً دروازہ کھول دیا۔ دروازہ کھلتے ہی مکلارس اور اس کا ساتھی فوراً اندر داخل ہوئے تو سامنے ایک راہداری تھی۔ وہ راہداری میں داخل ہوئے تو انہیں سامنے ایک نوجوان دکھائی دیا۔ وہ رہا، پکڑو اسے، جانے نہ پائے، مکلارس نے چیختے ہوئے کہا، اور ساتھ ہی اس نے مشین گن کا رخ نوجوان کی طرف کیا اور ٹریگر دبا دیا۔ تڑتڑاہٹ کی تیز آواز سے راہداری بری طرح سے گونج اٹھی۔ اس کے ساتھی نے بھی نوجوان پر فائرنگ کی، لیکن اس وقت تک نوجوان دیوار کی دوسری طرف کود چکا تھا۔ نوجوان کو فائرنگ سے بچتے دیکھ کر مکلارس اور اس کے ساتھی سامنے کی طرف مسلسل فائرنگ کرتے ہوئے بھاگے۔ انہوں نے نوجوان کے ہاتھ میں موجود ریوالور دیکھ لیا تھا۔ وہ اسے فائرنگ کرنے کا کوئی موقع نہیں دینا چاہتے تھے، اس لیے وہ راہداری کے اس حصے کی طرف مسلسل فائرنگ کر رہے تھے تاکہ نوجوان کو فائرنگ کرنے کا موقع نہ مل سکے۔ راہداری کے سرے پر پہنچتے ہی دونوں سائڈ کی دیواروں سے لگ گئے۔ مکلارس نے ایک لمحے کا توقف کیا اور پھر اس نے جیب سے ایک ہینڈ گرینیڈ نکالا اور دانتوں سے اس کی پن کھینچ کر اسے پوری قوت سے راہداری کے دائیں طرف پھینک دیا۔ ایک لمحے بعد راہداری میں زوردار دھماکہ ہوا۔ دھماکہ ہوتے ہی مکلارس نے اپنے ساتھی کو اشارہ کیا اور وہ دونوں بجلی کی سی تیزی سے دیوار کے پیچھے سے نکل کر اس طرف پڑے جس طرف مکلارس نے بم پھینکا تھا۔ اس طرف آتے ہی دونوں نے مشین گنوں کا منہ کھول دیا، فائرنگ کرتے ہوئے تیزی سے سامنے کی جانب بھاگے۔ بم سے راہداری اور ایک کمرے کی دیوار اڑ گئی تھی اور فرش پر بھی گڑھا بن گیا تھا۔ دونوں گڑھا پھلانگ کر تیزی سے آگے بڑھے۔ مکلارس اچھل کر کمرے کی ٹوٹی ہوئی دیوار سے کمرے میں داخل ہو گیا جبکہ اس کا ساتھی تیزی سے آگے بڑھتا چلا گیا۔ مکلارس چیتے جیسی تیز نظروں سے کمرے کا جائزہ لے رہا تھا۔
کمرے میں ایک فولاد کا بنا ہوا بڑا بیڈ، چند کرسیاں اور 2 الماریاں تھیں۔ ایک الماری کا پٹ کھلا ہوا تھا۔ مکلارس مشین گن لیے اس الماری کی طرف بڑھا۔ اس کا انداز بے حد محتاط تھا۔ الماری کا پٹ ہل رہا تھا، جس سے مکلارس کو شک ہو رہا تھا کہ عمران اس پٹ کے پیچھے موجود ہے۔ آگے جاتے ہی مکلارس نے الماری کے پٹ پر فائرنگ کر دی۔ تڑتڑاہٹ کی تیز آواز سے پٹ پر بے شمار سوراخ بنتے چلے گئے۔ مکلارس فائرنگ کرتا ہوا آگے بڑھا اور اس نے لات مار کر الماری کا پٹ سائڈ میں ہٹا دیا، لیکن اس کے پیچھے کوئی نہیں تھا۔ اسی لمحے مکلارس کو اپنے عقب میں کسی کی موجودگی کا احساس ہوا۔ وہ بجلی کی سی تیزی سے مڑا۔ اس کی انگلی مشین گن کے ٹریگر پر ہی تھی۔ وہ فائرنگ کرنے ہی والا تھا کہ وہ بے اختیار ایک طویل سانس لے کر رہ گیا، کیونکہ آنے والا اس کا ساتھی تھا۔ کیا ہوا؟ ملا وہ؟ مکلارس نے اس سے پوچھا۔ نہیں، آگے ایک کمرہ اور ایک کچن ہے، میں نے وہاں اچھی طرح دیکھ لیا ہے، وہ وہاں نہیں ہے، اس کے ساتھی نے کہا۔ وہ اسی طرف آیا تھا؟ مکلارس نے کہا۔ یس باس، میں نے بھی دیکھا تھا، اس کے ساتھی نے کہا۔ اگر وہ دوسرے کمرے میں یا کچن میں نہیں ہے تو پھر اسے اسی کمرے میں ہونا چاہیے، ڈھونڈو اسے۔ مکلارس نے کمرے کا ایک بار پھر بغور جائزہ لیتے ہوئے کہا۔ اسی لمحے اچانک بیڈ کے نیچے سے یکے بعد دیگرے 2 فائر ہوئے۔ ایک گولی مکلارس کے ساتھی کے سینے پر پڑی اور وہ چیختا ہوا کئی قدم پیچھے ہٹا اور الٹ کر فرش پہ گرتا چلا گیا۔ اس کے سینے سے خون کا فوارہ سا چھوٹ پڑا تھا۔ دوسری گولی مکلارس کے ہاتھ میں موجود مشین گن پر لگی، جس سے مکلارس کے ہاتھوں سے مشین گن نکل کر دور جا گری۔ مکلارس بھڑک کر فولادی بیڈ کی طرف پلٹا تو اسے بیڈ کے نیچے سے نوجوان کا چہرہ اور ریوالور والا ہاتھ دکھائی دیا۔ خبردار، اگر حرکت کی تو اس بار گولی تمہاری کھوپڑی میں اتار دوں گا، فولادی بیڈ کے نیچے موجود نوجوان نے غراہٹ بھرے لہجے میں کہا، اور مکلارس ساکت ہو گیا۔ نوجوان اسے گہری نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ مکلارس پر نظر رکھتا ہوا وہ آہستہ آہستہ بیڈ کے نیچے سے باہر آ گیا۔ تو تم موت سے بچنے کے لیے بیڈ کے نیچے چھپ گئے تھے؟ مکلارس نے عمران کی جانب انتہائی درست نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا۔ موت سے بچنے کے لیے نہیں، تمہارا شکار کرنے کے لیے، عمران نے غرا کر کہا۔ میرا شکار؟ میں یہاں تمہارا شکار کرنے آیا ہوں اور تم میرا شکار کرنے کی بات کر رہے ہو، مکلارس نے اسی انداز میں کہا۔ نام کیا ہے تمہارا؟ عمران نے اس کی جانب غور سے دیکھتے ہوئے کہا۔ کیا میں تمہارے سوال کا جواب دینے کا پابند ہوں؟ مکلارس نے اسے کینہ توز نظروں سے گھورتے ہوئے کہا۔ ہاں، اگر تم نے جواب نہ دیا تو میں تمہیں ہلاک کر دوں گا، عمران نے کہا۔ میں موت سے نہیں ڈرتا، مکلارس نے کہا۔ بڑی خوشی کی بات ہے کہ غنڈوں اور بدماشوں میں بھی اتنی دلیری پیدا ہونا شروع ہو گئی ہے کہ وہ موت سے نہیں ڈرتے، عمران نے طنزیہ لہجے میں کہا۔ میں عام غنڈہ نہیں ہوں، مکلارس نے غرا کر کہا۔ ہاں، وہ تو تمہارے چہرے سے ہی پتہ چل رہا ہے کہ تم مہا غنڈے ہو، عمران نے منہ بنا کر کہا۔ اگر تم سمجھ رہے ہو کہ تم میرے ہاتھوں سے بچ جاؤ گے تو تمہاری بھول ہے عمران، مکلارس نے کہا۔ تو تم میرا نام بھی جانتے ہو، عمران نے اسے تیز نظروں سے گھور کر کہا۔ ہاں، میں یہاں تمہیں ہلاک کرنے آیا ہوں، تمہارا نام و پتہ جاننے کے بعد ہی میں اس کام کے لیے نکلا تھا، مکلارس نے کہا۔ جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے میری تم سے پہلے کبھی ملاقات نہیں ہوئی ہے، پھر تم اچانک میری جان کے دشمن کیوں بن گئے ہو؟ کیوں ہلاک کرنا چاہتے ہو تم مجھے؟ عمران نے اس کی جانب غور سے دیکھتے ہوئے کہا۔ میں یہ سب کچھ بتانا ضروری نہیں سمجھتا، مکلارس نے منہ بنا کر کہا تو عمران نے بے اختیار ہونٹ بھینچ لیے۔ تو کیا بتانا ضروری سمجھتے ہو؟ عمران نے اس کی طرف تیز نظروں سے گھورتے ہوئے کہا۔ یہ کہ تم یہاں سے زندہ بچ کر نہیں جا سکو گے، اس رہائش گاہ کے ہر حصے میں میرے آدمی پھیلے ہوئے ہیں، مکلارس نے کہا۔ کیا پروفیسر مصطفیٰ کمال کو بھی تم نے ہلاک کیا ہے؟ عمران نے اس کی جانب غور سے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ کون پروفیسر؟ مکلارس نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ جس کی رہائش گاہ میں تم موجود ہو، یہ پروفیسر مصطفیٰ کمال کی ہے، عمران نے کہا۔ ہوگی، مجھے تو یہی بتایا گیا تھا کہ اس رہائش گاہ میں تم موجود ہو، میں یہاں صرف تمہاری ہلاکت کے لیے آیا ہوں، یہاں اور کون رہتا ہے اس سے مجھے مطلب نہیں ہے، مکلارس نے جواب دیا۔ میرے بارے میں کیا جانتے ہو؟ کون ہوں میں جو تم مجھے ہلاک کرنا چاہتے ہو؟ عمران نے پوچھا۔ یہی کہ تم میرا شکار ہو اور بس، مکلارس نے سادہ سے لہجے میں کہا تو عمران ایک طویل سانس لے کر رہ گیا۔
گویا تم مجھے یہاں اپنی مرضی سے ہلاک کرنے نہیں آئے ہو، میری ہلاکت کے لیے تمہیں ہائر کیا گیا ہے۔ عمران نے کہا، ہاں یہی سچ ہے، مکلارس نے بغیر کسی تردد کے کہا، اور تم مجھے یہ بتاؤ گے ہی نہیں کہ تمہیں اس کام کے لیے کس نے ہائر کیا ہے؟ عمران نے طنزیہ لہجے میں کہا، بالکل، جو بات میرے اصولوں کے خلاف ہے میں اس پر کوئی بات کرنا پسند نہیں کرتا، مکلارس نے جواب دیا، اور پھر اس سے پہلے کہ عمران مکلارس سے کچھ اور پوچھتا، مکلارس نے عمران کے ہاتھ میں موجود ریوالور کی پرواہ کیے بغیر اس پر چھلانگ لگا دی۔ عمران سیریز کا ناول جن زادی ابھی جاری ہے۔